اس کے بعد سورۃ الروم ہے مولانا، نزول نمبر 84 ہے، سورۃ الانشقاق کے بعد اس کا نزول ہے۔ ابھی سورہ عنکبوت کے اندر بھی ولیات کا ذکر تھا، سورہ قصص کے اندر بھی ولیات، آزمائش، مصیبتوں کا تذکرہ تھا۔ مصیبتوں کے بعد پھر یہ کہ انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ۔ مل گیا نہیں مل گیا؟ ہم لوگوں یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، یفرح المؤمنون بنصر اللہ، یہی ہے مصیبتوں کے بعد فرح اور خوشی حاصل ہوتی ہے، یہ ربط ہے مولانا اس کے ساتھ۔ دعوی سورت کا الوعد بنصرت اللہ، الوعد بنصرت اللہ، الوعد بنصرت اللہ لأہل الانقلاب، جو لوگ انقلاب لائیں ان کے لیے۔ مولانا خیال کر لینا، رومی اہل کتاب تھے، ان کے ساتھ مسلمانوں کی دوستی تھی، تعلقات تھے، اور فارس والے تھے وہ آتش پرست تھے، ان کی دوستی مشرکین کے ساتھ تھی۔ تو اب روم اور اہل فارس، روم اور فارس ان کے آپس میں لڑائیاں رہتی تھی، روم اور فارس کی۔ فارس والے جب غالب آ جاتے ان کے ساتھ مشرکین کی اللہ کو بلا کر دوستی تھی، تو مشرکین پھر تانا دیتے تھے مسلمانوں کو، دیکھو وہ رومی اہل کتاب ہے، رومی اہل کتاب ہے، تم بھی مسلمان بھی اہل کتاب ہو، قرآن تمہارے پاس ہے، جیسے تمہارے ان اہل کتاب کو ہمارے پارٹنر، ہمارے دوست فارس والوں نے ذلیل کیا، تو تم اگر ہمارے ساتھ لڑو گے ہم تمہیں بھی ذلیل کریں گے۔ تو مسلمانوں کو پھر اس کی طلب رہتی تھی کہ خدا کرے کہ اہل روم غالب آ جائے، فارس سے وہ اپنا بدلہ لے لے۔ اب روم والے مغلوب ہیں اور فارس والے غالب ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کافر سے بحث مباحثہ ہوا، تو ابو بکر نے فرمایا کہ انشاءاللہ دیکھ لینا، انشاءاللہ دیکھ لینا کہ 2-3 سال کے اندر روم والے غالب آ جائیں گے اور فارس والے مغلوب ہو جائیں گے، میری اور آپ کی شرط ہے 100 اونٹوں کی۔ پھر ابو بکر نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے نا اس میں 2-3 سال کی شرط نہ لگائیں، آپ یہ کہہ دیں کہ 10 سال کے اندر، 10 سال سے پہلے 10 سال سے پہلے، 7 سال 6 سال 8 سال، 10 سال کے اندر اگر یہ انقلاب نہیں آیا تو میں ابو بکر آپ کو 100 اونٹ دے دوں گا، نہیں تو آپ مجھے اگر انقلاب آ گیا تو 100 اونٹ آپ دیں۔ چنانچہ یہی ہو گیا کہ 10 سال نہیں گزرے، 3-4 سال میں کہ ٹکر ہو گیا فارس کا اور روم کا۔ اللہ نے روم جو کہ مغلوب تھے ان کو خدا نے غالب کر دیا۔ جب غالب کر دیا تو ابو بکر نے، اب ان دنوں کے اندر وہ مردار ہو گیا تھا، وہ کافر مر گیا، ان کے بیٹوں سے 100 اونٹ لے لیا انہوں نے، وہ وعدے کے پکے ہوتے تھے۔ اس وقت اس قسم کی شرط کی اجازت تھی۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ اب یہ تھا جب روم والے غالب آگے مغلوبیت کے بعد، تو روم والے پھر ہمارے اہل کتاب دوستی تھوڑی سی مسلمانوں سے تھی، تو مسلمانوں کو بھی خوشخبری ملی کہ جیسے کہ روم مغلوب تھے، فارس غالب تھے، فارس مغلوب ہو گئے، روم غالب آ گئے۔ اس وقت مشرکین کی اکثریت ہے، لیکن یہ مشرک مغلوب ہوں گے اور مکہ فتح ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ غالب رہیں گے۔ یہی ترتیب تھی۔ الف لام میم، غلبت الروم، روم مغلوب ہو گئے، فی ادنى الارض، قریبی سرزمین میں، قریبی سرزمین عراق کی سرزمین میں روم مغلوب ہے۔ وہم من بعد مغلوبیتہم، وہم من بعد غلبہم، یہ مصدر مبنی للمفعول ہے، وہم من بعد مغلوبیتہم، یہ رومی اللہ کا سیغلبون من بعد مغلوبیتہم، یہ اپنے مغلوبیت کے بعد یہ غالب آ جائیں گے انشاءاللہ، ضرور بضرور۔ سین کے 2 معنی بتائے، ان قریب یا ضرور بضرور۔ فی بضع سنین، بضع کا اطلاق 3 سے لے کر کے 9 تک، 10 سے نیچے، فی بضع سنین، یغلبون کے ساتھ متعلق ہے، چند سالوں کے اندر۔ للہ الامر من قبل، فرماتے کہ اللہ کا روم کے مغلوب ہونے، روم کے غالب ہونے سے پہلے بھی اختیار اللہ کا، ومن بعد، اور ان کے غالب آنے کے بعد بھی اللہ کا ہے، اختیار اللہ کا۔ روم کے اللہ کا مغلوب ہونے سے پہلے، روم کی غلبہ سے پہلے بھی، روم کے غلبہ سے، رومیوں کے غلبہ سے پہلے بھی اختیار اللہ کا، رومیوں کے غلبہ کے بعد بھی اختیار اللہ کا۔ للہ الامر، خبر مقدم بنے گا، للہ الامر مبتدا مؤخر، من قبل متعلق ہوگا الامر کے ساتھ، ومن بعد بھی اسی طریقے اور من قبل پر ہے۔ ویوم یفرح المؤمنون بنصر اللہ، یفرح المؤمنون یومئذ، یومئذ یہ ظرف ہے یفرح کے لیے، اس دن مومن یہ کہ خوش ہو جائیں گے، فرماتے ہیں بنصر اللہ، اللہ کی نصرت کے ساتھ، اور اللہ کی نصرت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ وعد اللہ، وعدهم اللہ، وعد اللہ مفعول مطلق ہے، اللہ نے اسی پکا وعدہ کیا، لا يخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی کبھی مخالفت نہیں کرتا، ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لوگ جانتے کیوں؟
لوگ نہیں جانتے. کیسے نہیں جانتے؟ جہاز اڑاتے سب کچھ جانتے, تو کیسے کہتے قرآن لا یعلمون؟ فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, دنیا کی ظاہری کر و فر کو جانتے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم غافلون عن الاخرت, آخرت سے غافل ہے. ایجہلون, کیا یہ جاہل, ولم یتفکروا, یہ فکر نہیں کرتے, فی انفسہم, اپنی ذات کے اندر, ما خلق اللہ السماوات, ما نافیہ ہے, اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو, وما ثبت بین ان کے درمیان کو پیدا نہیں کیا, الا بالحق, مگر یہ کہ ٹھیک طریقے سے اللہ نے حکمت کے مطابق, واجل مسمى, وقت مقرر تک ان کو پیدا کیا ہے. یہ نظام آسمان زمین کا وقت مقرر تک چلے گا. منظور بھی ایک وقت مقرر تک, عیسیٰ موسیٰ محمد احمد رحیم داد کریم داد عطامت فتح زلیخہ زلیخہ, ایک وقت مقرر تک جنے دا پترے چلیں گے. ما خلق اللہ السماوات والارض وما ثبت بینہما الا بالحق, الا شاہدا بالحق, حکمت کے مطابق ان کو پیدا کیا. واجل مسمى, ایک وقت مقرر تک. وان کثیرا من الناس لکافرون بلقاء ربکم, پھر بھی لقاء رب کے یہ پھر بھی انکاری ہیں. ایقعدون, کب تک یہ بیٹھے رہیں گے؟ ذرا تھوڑا سا سفر کرو. ایقعدون ولم یسیروا فی الارض, زمین میں چلتے نہیں. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین, دیکھ لیں انجام ان لوگوں کا کہ الذین مضوا من قبلہم, جو ان سے پہلے گزرے. وہ کون تھے؟ استئناف بیانی ہے. کانوا اشد منہم قوۃ, قوت کے لحاظ سے ان سے مضبوط تھے. واثاروا الارض, زمین کو چیر کر کے انہوں نے آباد کر دیا, زمین کی مٹی اڑا دینا. اثار یسیر اسارۃ, اسیرے فاثرنا, فاثرنا اصل میں فاسورن به نقع, سمجھتے ہیں؟ فاثرن به نقع, وہ اسی سے یہ اسور ہے مولانا, سمجھ لیں. واثار الارض, زمین کو چیر کر کے انہوں نے آباد کر دیا. وامر, چیرا ہل چلایا زمین کے اندر اللہ کو. وامروا, اور اس کو آباد کر دیا. وامروا اکثر مما امروا, جتنا آپ لوگ یہ کفار مشرکین مکہ آباد کرتے ہیں ان سے بھی زیادہ. اکثر یہ مفعول مطلق بنے گا امروا کے لیے. وجاءتهم رسلهم بالبينات, انبیاء معجزات لے کر کے آگے. فما كان الله ليظلمهم, پھر اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا, نبی کے معجزات کو نہیں مانا, اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولكن كانوا یظلمون انفسهم ثم كان, خیال کر لینا, سمجھ لینا, ثم كان سوء, مل گیا, ثم كان سوء, پھر برائی. کس چیز کی برائی؟ ان تکذیبهم بآیات اللہ, یہ بتاؤ میرے مصدر اس سے بدل ہے. ثم كان سوء, پھر برائی, ان کی آیت کی تکذیب کر دینا, یہ برائی. عاقبت الذین اساءوا, برے لوگوں کا انجام یہی ہو گیا. برائی کا انجام برا, برائی کا انجام بھی برا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا والوں کو. ثم كان سوء, اے تکذیبہم بآیات اللہ, آیات کی تکذیب کر لینا, یہ برائی. عاقبت الذین اساءوا, برے لوگوں کا انجام بھی یہی برائی ہو گیا. یہ کذب اوپر اسی پر. وکانوا بہا یستہزئون, جنہوں نے تکذیب کی. ثم كان سوء تکذیبہم بآیات اللہ واستہزاؤہم بہا, تکذیب کر دینا اور آیت کے استہزار کر لینا, یہی برائی انجام, برائی کا انجام برائی ہو گیا. پھر اس تکذیب والوں کو سناؤ, جو تکذیب کرتے ہیں ان کو سناؤ. فرماتے ہیں اللہ یبدأ الخلق, تکذیب والوں کو کہو کہ تمہارے پاس طاقت کچھ بھی نہیں ہے, ٹٹی بھی روک نہیں سکتے. الذین اللہ یبدأ الخلق, ابتداء میں وہی مخلوق کو پیدا کرتا, ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. دیکھ لینا, یبلس المجرمون ویبلس المجرمون, مجرم مایوس ہو جائیں گے. یوم تقوم الساعۃ, جس وقت قیامت قائم ہو جائے گی. یبلس المجرمون یوم تقوم الساعۃ ولم یکن لهم من شرکائهم شفاء, لم یکن شفاء, ان کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوں گے. سفارشی من شرکائهم, کے شرکا میں سے, لهم انہی کے لیے, لهم خبر مقدم بنے گا, شفاء لم یکن کا اسم ہے. وکانوا کافرین بشرکائهم, اپنے شرکا کا انکار کرتے رہیں گے. وکانوا کافرین بشرکائهم یتفرقون, خیال کر لینا. وَيَتَفَرَّقُونَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ, خیال کر لینا. یتفرقون, اہل جنت اور اہل جہنم الگ الگ ہو جائیں گے. فریقون فی الجنت و فریقون فی السعیر, عمل کو یتفرقون الگ تھلگ ہو جائیں گے, یعنی جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم کے اندر. کس دن؟ یوم تقوم الساعۃ یومئذ, یہ یومئذ تاکید ہے یوم تقوم الساعۃ کے. یہ دونوں کے دونوں معمول ہے یتفرقون کے لیے. میرے دوستو, عزیزو, بزرگو, بھائیو, ایک تاکید یہاں آ گئی, ایک اس صورت کے اندر اس قسم کے ایک دو تاکیدیں اور آ جائیں گے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب آدمی ترکیب نہیں جانتا پھر دماغ اس کا گھومتا ہے. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ تو یوم ازن کا معنی یوم تقوم الساعۃ, یوم تقوم الساعۃ, یوم ازن کا معنی بھی یوم تقوم الساعۃ, یہ تاکید ہے. یتفرقون فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. فاما الذین آمنوا, خود بتاتے, فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جن لوگوں نے ایمان لے اچھے عمل کر دیا, یہ
مبتدا ہو گیا، اما شرطیہ فہم یحبرون فی روضۃ، فہم یحبرون وہ خوشیاں کریں گے فی روضۃ باغات کے اندر، فہم یحبرون فی روضۃ، واما الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا جنہوں نے کفر کیا ہمارے آیات کی تکذیب کر دی، ولقاء الآخرۃ آخرت کی یہ سارا کا سارا مبتدا ہو گیا اللہ کا، فاولئک محضرون فی العذاب ان سب کو گھسیٹ کر کے عذاب میں حاضر کیا جائے گا، محضرون فی العذاب جب عذاب ہے تو ان انقلابات کے ہوتے ہوئے اب آؤ ایک طریقہ عذاب سے بچنے کی آپ کو بتاتے ہیں، فسبحوا سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون، سبحوا سبحان اللہ، نماز پڑھا کرو، اس تسبیح کا ترجمہ کر رہا ہوں نماز، سبحوا سبحان اللہ، لہذا نماز پڑھو حین تمسون جب شام کرتے ہو مغرب اور عشاء، وحین تصبحون صبح فجر کی نماز، وله الحمد اسی کے لیے نماز ہے، حمد کا معنی یہاں پر نماز کے، وَلَهُ اسی کے لیے نماز ہے، فی السماوات والارض اسی کے حمد بھی ہے، نماز بھی اس میں آ گیا، فی السماوات والارض یہ حمد کے ساتھ متعلق ہے، وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور یہ کہ یہ عشیًا اس کا عطف ہے اللہ کا حین پر، سمجھے، سبحان اللہ حین تمسون سبحان اللہ حین تصبحون سبحان اللہ عشیًا، اور عشیًا کے اندر اللہ آپ کو بھلا کرے عصر کی نماز آ جائے گی، سپہر کا وقت، وحین تظہرون ظہور آ گیا، یہ 5 نمازوں کے وقت آ گیا اگر آپ نے غور کیا، ان اوقات کے اندر فرائض کو بجا لاؤ، یخرج الحی من المیت اللہ کی کمال قدرت کو بتا رہا ہے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها، زندے کو نکال دیتا مردے سے اور مردے کو نکال دیتا زندہ سے، و یحیی الارض بعد موتها زمین کو آباد کر لیتا غیر آبادی کے بعد، وتخرجون من قبورکم اخراجا کائنا کذالک آپ بھی اپنے قبروں سے اسی طریقے اور نکل جاؤ گے جیسے کہ پودا زمین سے نکلتا ہے اسی طرح نکل جاؤ گے، تخرجون من بیوتکم اخراجا کائنا کذالک، ومن آیاتہ یہ سب کمال قدرت اور آیات قدرت بتا رہے، ومن آیاتہ آیت قدرت میں سے اس کی یہ خبر مقدم بنے گا، ان خلقکم من تراب جس نے آپ کو مٹی سے پیدا کر دیا، یہ مادہ بعیدہ آدم علیہ السلام سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون خلق پر عطف ہے، اور پھر یہ ہے کہ اذا انتم بس اچانک آپ ایسے انسان پیدا ہوگے، بشرون ایسا بشر کہ تنتشرون زمین کے اندر یہ ہے کہ آپ پھیلنے لگے، یہ بشرون انتم کے لیے خبر اول ہے، تنتشرون خبر ثانی ہے، ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم اس کی آیات قدرت میں سے ہے، ان خلق لکم من انفسکم اس نے آپ ہی کی ذات میں سے اور آپ کی جنس میں سے ازواجن آپ کی ایک بیویاں بنا دی، ایسی بیویاں، یہ خلق کے لیے تعلیل ہے، اس کے لیے علت ہے کہ لتسکنوا الیہا بیوی سے آپ کو سکون حاصل ہو جائے گا، میں نے عرض کہا کہ بیوی ہے تو انسان سکونی ہے اور بیوی نہیں ہے تو پھر بےکونی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ آپس میں انسانوں میں دلوں میں محبت پیدا کر دی، یا میاں بیوی کے اندر اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ کیا ہے محبت پیدا کر دی، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ مودت محبت اور شفقتیں پیدا کر دی، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اب تو علماء بنی اسرائیل ہے، یہ ترکیبیں اتنی مشکل نہیں ہے، آپ فرماتے اس میں بڑی نشانیاں ہیں فکر والی قوم کے لیے، ومن آیاتی خلق السماوات والارض اور یہ ہے کہ ان کی آیات قدرت میں سے خلق السماوات والارض آسمان و زمینوں کو پیدا کر گیا، واختلاف السنتکم والوانکم اور تمہاری زبانیں بھی مختلف، والوانکم تمہارے رنگ بھی الگ، ان فی ذلک لآیات للعالمین تفسیر پڑھنے والوں کے لیے، عالمین کے لیے نہیں بلکہ ان فی ذلک لآیات للعالمین عالم کی جمع ہے علماء مفسرین کے لیے، ومن آیاتہ یہ بھی خبر مقدم بنے گا، ومن آیاتہ آیات قدرت میں سے منامکم باللیل والنہار رات کو اور دن کو آپ کا سونا، وابتغاؤکم من فضلہ اور اس کی فضل کو طلب کرنا، منامکم باللیل کے ساتھ جوڑے گا اور اللہ آپ کا بھلا کرے دن میں، وابتغاؤکم من فضلہ فی النہار اور ویسے بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ رات کو بھی رزق تلاش کریں، لیکن اصل موضوع یہی ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون فرماتے کہ سننے والی قوم کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں، ومن آیات یریق البرق اس کی آیات قدرت میں سے یہ ہے کہ یریق البرق وہ آپ کو بجلی کی گرج دکھاتا ہے، بجلی کی چمک، خوفاً و طمعاً اس حال میں ایک یہ ہے کہ کم سے حال بنے، حال کونکم خائفین آپ ڈرتے بھی ہے کہ کہیں یہ طوفان نہ آ جائیں پر، و طامعین اور در حال ہے کہ آپ یہ ہے کہ امید بھی رکھتے ہیں، طمع بھی رکھتے ہیں کہ بارش ہو جائے گی، اور دوسری صورت یہ ترکیب جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، من آیتی خبر مقدم بنے گا، یریق البرق یہ
بتاویل مصدر ان مقدر ہے، ما قبل پر قیاس کرتے، ما قبل افعال کے اندر سب پر ان موجود ہے۔ دیکھیے کہ من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم، من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم، ان خلقکم من تراب، اور اس کے بعد تو ویسے ہی مصدر ہے من آیاتی خلق السماوات، تو وہاں جیسے فعلوں پر ان داخل ہے یہاں پر بھی اسی طرح، ومن آیاتی ان یوریکم البرق خوف و طمع، ان ہے یہاں پر، تو ان اگر نہیں ہے ان مقدر ہے تو پھر یوریکم البرق خوف و طمع، یہ پورا جملہ بتاویل مصدر مبتدا مؤخر بنے گا اور من آیاتی خبر مقدم بنے گا۔ آخر ان کا گھر تباہ ہو رہا ہے، یہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں گے۔ گھر یہی ہے کہ مبتدا کے لیے اسم ہونا ضروری ہے، تو یوریکم کیسے مبتدا بنے گا، یہ تو فعل ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ ان یوریکم، یہاں پر ان ناصب مصدری ہوگا بتاویل مصدر، لہذا یہ مبتدا بنے گا، سمجھے، اور یہ ادھر ہوگا تو ادھر کیا کرو گے، ستعرف قدرہ ان فتح فاہ تسمع بالمعید خیر من ان تراہ، آپ کے نحمیر کے حاشیے پر ہے، ستعرف قدرہ، آپ اس کی پہچان مرتبہ کو اس وقت پہچانیں گے، ان فتح فاہ اے فمہ، جب اپنے منہ کو کھولے گا، تسمع بالمعید خیر من ان تراہ، معیدی کو سننا آپ کا یہ اس کے دیکھنے سے بہتر ہے، تسمع بالمعید یہ فعل با فاعل متعلق مل کر کے مبتدا، خیر من ان تراہ اس کے لیے خبر ہے، کوئی انمن کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ ان ہی نکالیں گے جیسے کہ یہاں پر نکال دیا، ورنہ ان کا گھر تباہ ہو رہا ہے۔ علامہ زینی زاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خیال کر لینا، یہ اپنے قانون کو درست کرنے کے لیے یہ چیزیں نکالتے ہیں، باقی یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس کا ترجمہ بھی ہر جگہ پر ہوگا، نہیں، یہ ترجمے کیوں ہوتا ہے، یہ اپنے الو کو سیدھا کرنے کے لیے۔ زید الفدار کے اندر آخر کیا کریں گے، سمجھے، فدار زید کو آخر خبر چاہیے، کیا فی کو مرفوع قرار دے دیں گے یا ادار کو مرفوع قرار دیں گے، کیا کریں گے، ادار تو ٹوٹا ہوا ہے، وہ غریب مجرور ہے، اور فی تو حرف ہے، اسم ہونا ضروری ہے خبر کے لیے، تو فی کو کیا کرو گے، اس کے کیسے آپ مرفوع قرار دیں گے، تو جب گھر تباہ ہو رہا ہے تو کہتے ہیں یہاں پر موجود ہے، زید موجود فدار ہے، موجود نکالیں گے، یہ صرف عرب حضرات اس موجود کی ثابت قائم حاصل، عرب اس کے محتاج نہیں ہے اس کے نکالنے کے، وہ خود بخود معنی سمجھتے، آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے، یہ اپنے الو کو سیدھا کرنے کے لیے یہ سارے کے سارے چکر ہوتے، اس لیے ابتدا میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ دوسرا مسئلہ یہاں یہ ہے، خوفاً و طمعاً کو اگر حال بنائیں گے یا خائفین و طامعین تو پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے، سمجھے، کم ضمیر سے، اور اگر ان کو یہ ہے کہ آپ مفعول لہو بنائیں گے تو مومن آیتی، اللہ کے آیت قدرت میں سے یہ یریقم البرق، وہ آپ کو یہ ہے کہ بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوفاً و طمعاً، خوف کے لیے، خوف ڈرنے کے لیے، اور و طمعاً اور امید کے لیے، تو خوف تو اب خوف کا فاعل تو ہم لوگ ہیں، خوف کا فاعل ہم، یہ مفعول لہو بنے گا اس وقت، خوف کے لیے، خوف کے لیے اور طمع کے لیے، اس وقت اللہ آپ کو بھلا کرے مفعول لہو بنے گا یہ، اور اس کا خوف کا فاعل ہم ہے، طمع کا فاعل ہم ہے، اور یوری فعل مذکور جو ہے نا اس کا فاعل اللہ ہے، تو اس وقت فعل مذکور اور فعل مذکور اور اللہ آپ کو بھلا کرے مفعول لہو، ان دونوں کا فاعل ایک نہیں ہوگا، فعل مذکور کا فاعل اللہ ہے اور مفعول لہو کا فاعل انسان ہے، اس لیے کم تو اکرام لزید کے یہ خلاف ہے۔ تو علامہ عبد الرسول صاحب متن متین والا وہ کہتے ہیں کہ الاتحاد الوحدۃ بین الفاعل وبین المفعول لہو، فعل مذکور کا فاعل اور اللہ کا مفعول لہو میں دونوں میں وحدت ضروری ہی نہیں ہے، تو کوئی اشکال نہیں حضرت کی، حضرت نے یہی مثال پیش کی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہی اشکال قاضی صاحب نے بھی کی ہے، اور پھر یہ کہ ایک تعویل اس کی میں نے عرض کیا کہ میں برطانیہ میں درس دے رہا تھا اور اپنا نحو جھاڑ رہا تھا، تو ایک بندے نے پھر مجھے کہا کہ حضرت جی اگر اس کو خوفاً و طمعاً اخافتاً و اطماعاً کے معنی میں کریں گے، جیسے مثال اس قسم کے پہلے گزرے، اخافتاً اخاف یخیف اخافتاً و اطماعاً، اب معنی ہوگا کہ آیات قدرت میں سے اللہ کی یہ ہے یریق البرق، وہ بجلی آپ کو دکھاتا ہے ڈرانے کی غرض سے، ڈرانے کی غرض سے اور لالچ دلانے کی غرض سے، اب اخافہ اور اطماع اس کا فاعل اللہ ہوگا، کوئی اشکال نہیں، اور زبردست بات کی، سمجھ شریف ہے کہ نہیں، شاید حضرت اقدس قاضی صاحب کا ذہن بھی اسی طرف نہیں گیا، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا متن متین کے بھی اس طرف نہیں گیا۔ ومن آیات، بڑے اچھے لوگ ہیں، سمجھے،
وہ جلال میں کچھ ترکیبیں گڑبڑ تھی، پتہ نہیں انہوں نے جیسے کتاب کھول دی، وہ یہی ہوتا ہے کہ جی یہاں سے جلالین کا سبق ہے، ادھر سے بیضاوی کا سبق ہے، تو کئی جگہ جلالین کے میں نے یہ کہ وہاں 3-4 جگہوں میں یہ ہے کہ درس دیا، بیضاوی کی بھی کئی جگہوں پر، تو اتنے خوش ہو گئے وہ علماء، بہت خوش ہو گئے، سمجھے یہ ہوتا ہے۔ اب بھی ہندوستانی علماء وہاں سارے ہندوستان والے چھائے ہوئی ہے، پورے برطانیہ کے اندر ہندوستان والے چھائے ہوئی ہے، اور ویسٹ انڈیز کے علاقوں میں ہندوستانی، ان کا کاروبار ہے بالکل سیدھے سادھے، تبلیغ میں جڑے ہوئی ہے، مدارس مساجد سب انہی کے، پاکستانی ماشاءاللہ، پاکستانی حرامی کبیر، سمجھے ہوئی جان، پاکستانیوں کی سیٹنگ وہاں پر ہے ہی نہیں ہے، یہی ہندوستانی حضرات ہیں، جامعہ اسلامیہ ڈھابیل ہے، اور اسی طریقے پر آپ کے مظاہر العلوم سہارنپور ہے، اور دارالعلوم دیوبند ہے، اور سورت کے لوگ ہیں، بہت چھائے ہوئی ہے، پورا کاروبار ان کے پاس ہے، مساجد اور مدارس، بڑے اچھے اچھے علماء ہیں، بہت اچھے اچھے علماء ان لوگوں میں۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور بادلوں سے پانی اتارتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کو آباد کر لیتا ہے بعد موتها، غیر آبادی کے بعد۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، فرماتے ہیں کہ عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، اور اس کی یہ ہے کہ آیات قدرت میں سے ہے أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، آسمان و زمین کا قائم ہونا، بِأَمْرِهِ، اسی کے حکم سے۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ، اور جب یہ ہے کہ آپ کو پکاریں گے زمین سے، پکارتے ہوئے یعنی قبروں سے آپ کو پکاریں گے کہ نکلو، تو اذا انتم تخرجون من قبورکم، اچانک آپ اپنے قبروں سے نکل جائیں گے۔ من فی السماوات والارض، من فی السماوات والارض مملوک لہ، زمین کے اندر آسمانوں کے اندر جو کچھ مخلوقات ہیں یہ اسی کی ملکیت ہے۔ ذوی العقول جب اس کی ہے تو غیر ذوی العقول بطریقہ اولا ہی ہوگا۔ کل لہ قانت، کل من فی السماوات والارض، کل من فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، قانتون لہ، یہ اس کے تابع ہے اور فرمان بردار ہے، چاہے توأن ہو یا کرہن ہو، اس کے لیے تابعدار۔ وہو الذی یبدأ الخلق، یہ سب آیت قدرت بیان کر رہے۔ وہو الذی یبدأ الخلق، ابتداء مخلوق کو پیدا کرتا، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ ان کو یہ ہے کہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہو اہون علیہ، یہ اعادہ اس پر آسان ہے بنسبت ابتدا کے۔ یہاں پر یبدأ بھی آ گیا، ثم یعیدہ آ گیا، ابتدائی اللہ کو پیدائش، ثم یعیدہ پھر دوبارہ قبروں سے اٹھا کر کے زندہ کر دے گا۔ ہوا یہ اعادہ، چونکہ مشرکین مکہ اعادہ کے بعثت کے قائل نہیں تھے، تو وہ ہوا یہ اعادہ اہون علیہ، یہ اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اعادہ بنسبت کسی چیز کو دوبارہ یہ کہ اس کو لا کر کے سیٹنگ کر لینا، اس کی ابتدائی حالت سے زیادہ آسان ہے۔ ابتدا میں اس چیز کو بغیر مٹیریل کے، بغیر کسی مادہ کے پیدا کر دیں، اب تو مادہ تو موجود ہے۔ وہ اہون علیہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے لیے اونچی شان ہے، اونچی صفت ہے۔ مثل کا معنی یہاں پر صفت کے اور شان کے، لہو خبر مقدم بنے گا، المثل الاعلیٰ اس کی اونچی شان ہے، حال کونہ کائن فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں در حال کے، یہ مثل اعلیٰ سے حال بنے گا۔ وہو العزیز، وہ قادر مطلق ہے، الحکیم و حکمت والا ہے۔ اس کے بعد شرک کی قباحت کے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہے۔ مثال وہی ہے کہ بھائی اگر یہ میرا غلام ہے کالو خان، میں سرکار ہوں اس کا، میں بھی کالا خان ہوں، یہ بھی کالو خان ہے، میں عرب پتی ہوں، بولو آمین، میں عرب پتی ہوں، یہ میرا نوکر ہے، یہ میرا نوکر ہے، جبکہ میں معبود نہیں ہوں، یہ میرا عابد نہیں ہے، بھائی ہے میرا، لیکن بہرحال غلام ہے، بہرحال وہ غلام ہے، سمجھے۔ اب یہ کہ یہ میرا نوکر ہے، میں اس کو اس طرح اپنا پارٹنر بناؤں اس عرب پتی پراپرٹی کے اندر، عرب پتی پراپرٹی کے اندر اس کو میں پارٹنر بناؤں، شریک بناؤں اس طرح کہ میں اس کے بغیر تصرف نہ کر سکوں، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے ڈرتے رہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے کہ میں کہیں خرد برد نہ کروں کوئی روپے، اس کو پتہ چلے گا، اور وہ کسی پیسے کو نہ اڑائے، مجھے پتہ چلے گا۔ اس قسم کے برابر جیسے کہ دو شریک ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، اس کو ایسا شریک کر دوں، کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ اس کو کوئی پسند نہیں کرے گا۔ جب نہیں کرتے تو پھر میرے ساتھ یہ ہے کہ کسی ملنگ کو اور کسی ننگے کو، کسی درخت کو، کسی پتھر کو، جبکہ یہ سارے کے سارے میرے مخلوقات ہیں، میں خالق ہوں، یہ آپ کے مخلوق نہیں ہے،
یہ آپ کا مخلوق نہیں، ویسے آپ کا غلام ہے، اور میرے تو سارے کے سارے مخلوق ہے، میں خالق ہوں، میں معبود ہوں، اور یہ سارے کے سارے عابد ہے، اور آپ کا غلام آپ کا عابد نہیں ہے، آپ اس کے معبود نہیں ہے۔ تو خلاصے یہ نکلا کہ جب آپ اس کے معبود نہیں ہے، آپ کا عابد نہیں، آپ اس کے خالق نہیں ہے، آپ کا مخلوق نہیں، اپنے غلام کو اپنے پراپرٹی میں اس کو شریک بنانا اس طرح کہ بالکل برابر کا تصرف رہے، معمولی چیز پہ آپ سے حساب لے لے، آپ اس کو پسند نہیں کرتے، تو پھر جو میری مخلوقات ہیں ملنگ قسم کے ہے، ننگے قسم کے لوگ پیروں کو پکڑ کر کے یا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، اسی طریقے اور پتھروں کو میرے ساتھ شریک بنانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس کو بیان کر رہا ہے۔ جی ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایک مثال، مثلا کائنا من انفسکم، خود تمہاری ذات سے اور تمہاری سوسائٹی سے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ بتا دو حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، اصل ہے حل لکم، حل من شرکاء، یہ من زائد ہے، حل من شرکاء فیما رزقناکم، حل من شرکاء کائنین فیما رزقناکم، تمہارے شریک ہوں اللہ آپ کا، جو کچھ ہم نے آپ کو رزق دیا اس رزق میں آپ کے ساتھ شریک، سمجھے؟ فانتم، آپ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، فانتم فیہ سواء، تم سارے کے سارے اس پراپرٹی کے اندر سواء، برابر سرابر ہو جاؤ، سمجھے؟ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، فانتم فیہ سواء، فانتم آپ یہ کر دیں کہ فیہ کو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اس کے ساتھ یعنی سواء کے، فانتم فیہ سواء، یہ اس کو انتم مبتدا بنا کر کے اور فیہ سواء اس کے لیے خبر، یا فیہ خبر مقدم اور سواء مبتدا مؤخر، پھر اس کو خبر بنا دو انتم کے لیے، سمجھے؟ اور تخافونہم یہ خبر بنے گا انتم کے لیے، دوسرا خبر بنے گا تخافونہم خوفا کائنا کخیفتکم انفسکم مفعول بہ ہے، خیفہ مصدر کے لیے، تخافونہم خوفا کائنا کخیفتکم انفسکم، یہ دوسری خبر ہو، اللہ آپ کو بھلا کرے انتم کے لیے۔ اب یہ جملہ پورا کا پورا مل کر کے اللہ آپ کو بھلا کرے کہ ما قبل جملہ پر عطف ہو۔ اب من شرکاء فیما رزقناکم، من زائد ہو گیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس کو مبتدا مؤخر بنا دیا، اور حل لکم یہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ لکم خبر بنے گا، خبر مقدم، مما ملکت ایمانکم، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے جار مجرور شرکاء سے حال ہے، فیما رزقناکم شرکاء کے لیے صفت، شرکاء فیما رزقناکم یہ موصوف صفت مل کر کے یہ مبتدا مؤخر، مما ملکت ایمانکم یہ سے حال بن گیا، یہ مبتدا ہو گیا اور لکم خبر ہو گیا، یہ جملہ الگ، اور فانتم فی سواء خوفا کائنا کخیفتکم انفسکم اس پر عطف ہو گیا مولانا۔ خیال کر لینا، حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم، اور ان سے انتم آپ ان سے اس طریقے پر ڈرے، تخافونہم خوفا کائنا کخیفتکم انفسکم، تو آپ اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو اسی طریقے اور نفصل الآیات، آیات الدالۃ علی التوحید، توحید پر دلالت کرنے والی آیتیں کھول کر کے ہم بیان کرتے ہیں، لقوم یعقلون عقل مند لوگوں کے لیے، تفصیلا کائنا کذالک اس طرح مثالوں سے، اور ظاہر ہے کہ المثال فی الکلام، المثال فی یا الکلام بدون المثال، کیا ہے الکلام بدون المثال، کلام اللہ کا بھلا کریے کہ کیا بغیر مثال کے، الکلام بدون المثال کالملح کالطعام بدون کیا ہے بدون الملح، بغیر اللہ کو بھلا کرے نمک کے کھانا کیسے اچھا بنے گا؟ تو یہ مثالیں اس طرح بیان کرتے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم الشرکیۃ حال کونہم جاہلین، بلکہ ظالم لوگ، مشرک لوگ وہ پیروی کرتے ہیں اپنے یہ کہ اپنے خواہشات کے، حال کونہم جاہلین جاہل بن کر کے، کوئی دلیل مشرک کے پاس نہیں ہوتی۔ فمن یہدی من اضلہ اللہ، اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہدایت اور ضلالت اللہ کے ہاتھ میں۔ فمن یہدی من اضلہ اللہ، کون جو ہدایت دے دے، من اضلہ اللہ جس کو خدا ذلیل کر دے اور گمراہ کر دے، من مبتدا بنے گا، یہدی من اضلہ اللہ جملہ خبر اس کے لیے، وما لهم من ناصرین، مشرکین کا کوئی مدد نہیں ہوگا، من زائد ہوگا۔ اذا کان الامر کذالک، جب صورتحال یہی ہے، فاقم وجہک للدین حنیفا، آپ یکسو ہو کر کے اپنا رخ دین کی طرف رکھو، آپ یکسو ہو کر کے، حنیفر یکسو ہو کر کے، اقم وجہ کا اپنا رخ سیدھا کر دو، للدین الی الدین، دین کی طرف، حنیفر یکسو ہو کر کے آپ اپنا رخ دین کی طرف کرو، اور الزمو فطرت اللہ،
الزمو لازم پکڑو فطرت اللہ ہے اللہ کی فطرت کو، یا اتبعو فطرت اللہ ہے اللہ کی فطرت کو، التی فطر الناس علیہا جس پر اللہ نے یہ کہ انسان کو پیدا کیا، اور فطر یہی ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی۔ ارے پڑھا نہیں پڑھا؟ فطرت دین پر اگر نہیں سمجھو تو صاف پانی ہے، جیسے کہ صاف پانی ہے، اب یہ بالکل ماں کے پیٹ سے آدمی اسی طرح پیدا ہو گیا، یہی ہے اسلام کی پوری صلاحیت اس کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے ہے، لیکن بدبخت ہیں کہ اب آپ اس کو صاف ہونے نہیں دیتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ، کالا رنگ یا پیلا رنگ یا گولڈن رنگ اس میں ڈال کر کے یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت کے رنگ آپ نے اس پانی کو خراب کر دیا، رنگ ڈال دیا، ورنہ وہ صاف صاف اسلام ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، الزموا فطرت اللہ یا اتبعوا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا جس پر اللہ نے پیدا کیے سو۔ لا تبدیل لخلق اللہ، آپ ایک تو یہ ہے کہ اس جملہ خبریہ کو آپ انشاء کے معنی میں قرار دے دیں، لا تبدلوا فطرت اللہ لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق اس فطرت کو تبدیل نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی اللہ آپ کو بھلا کرے سیدھا راستہ، یہی مضبوط اور سیدھا راستہ ہے توحید والا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگ یہ کہ سمجھتے نہیں، کھاتے کسی کے گاتے کسی کے، کھاتے اللہ کے گاتے پیر کے، کھاتے اللہ کے گاتے بتوں کے۔ الزموا فطرت اللہ یا اتبعوا فطرت اللہ، اللہ کی فطرت کی پیروی کرو، علی کونکم منیبین الیہ، راجعین اللہ کی طرف رجوع کرو۔ واتقوا، اسی خدا سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ بنو۔ من المشرکین سے بدل ہے مولانا، ولا تکونوا من المشرکین، لا تکونوا من الذین فرقوا دینہم، لا تکونوا من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وصاروا شیعاً، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وصاروا شیعاً، اور فرقے فرقے بن گئے۔ کل حزب، ہر جماعت، کل حزب فرحون، ہر جماعت فرحون، وہ خوش ہے، بما ثبت لدیہم، جو کچھ ان کے پاس ہے، بما ثبت لدیہم من مذہبی، جو اس کے مذہب کے ڈھکوسلے اس کے پاس ہے ان پر وہ خوش ہے۔ کل حزب فرحون بما ثبت لدیہم من مذہبی، اس کے مذہب کے جو ڈھکوسلے ہر ایک اسی پر خوش ہے۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ بس کوشش کر لے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک نامی دے گا، بس تہذب اور یہ ہے کہ اللہ کو انتشار پیدا نہ کرے، سمجھے، تہذب اور انتشار پیدا نہ کریں، بس علماء دیوبند ہی کے ساتھ ساتھی وابستہ رہے اور جڑے رہے۔ الحمدللہ یہ طائفہ منصورہ ہے، یہ علماء دیوبند کی طائفہ، یہ طائفہ منصورہ ہے، اور دیوبندیت کوئی مذہب نہیں ہے، ایک مدرسہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، مسلک ہے، مسلک و مشرب ہے، مذہب نہیں ہے، مذہب حنفیت ہے، دین جو ہے نا ہمارا توحید ہے، دین سب کا ایک ہی ہے، سارے سمجھ میں ہے کہ نہیں، جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کا دین ایک ہے، عقائد کے اندر ہم سب کے سب ایک ہی ہے، سمجھے۔ البتہ یہ کہ مذہب یہ کہ راستے مختلف، اس کے فرعیات کے اندر یہ فَإِن سُئِلْنَا عَنْ عَقِيدَتِنَا فَنَقُولُ عَقِيدَتُنَا حَقٌّ لَا تَحْتَمِلُ الْبَاطِلَ وَإِن سُئِلْنَا عَنْ عَقِيدَةِ غَيْرِنَا فَنَقُولُ عَقِيدَةُ غَيْرِنَا بَاطِلَةٌ لَا تَحْتَمِلُ الْحَقَّ وَإِن سُئِلْنَا عَنْ مَذْهَبِنَا فَنَقُولُ مَذْهَبُنَا صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَمَذْهَبُ غَيْرِنَا خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ۔ یہ شامیہ کی عبارت ہے، در مختار کی عبارت جو میں نے آپ کو بتایا، سمجھے۔ اب الو کے پٹے کہتے ہیں کہ شافی مذہبی، کتنا دین انہوں نے بنایا، شافی، مالکی، حنبلی، حنفی، کتنا دین بنایا، تو بھی شرم بھی آنی چاہیے، دین اور مذہب کا آپ فرق بھی نہیں سمجھ رہے، اور بکواس کر کے علماء پر یہ کہ گرفت کرنے والے حضرات بھی۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، عام حالات میں تو یہ خدا کی طرف نہیں آتے، لیکن جس کو جوتا لگ جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، تو اللہ کی طرف بڑے بڑے سرکش بھی آ جاتے ہیں۔ اِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، جب مصیبت یا بیماری انسان کو لگ جاتی ہے، دعوا ربهم منیبین الیہ، اپنے پروردگار کو یہ کہ پکارتے ہیں، حال کونہم منیبین الیہ، دعو کی ضمیر سے اللہ کی طرف متوجہ کر یہ حال بنے گا۔ ثم اذا اذاقهم منه رحمة، پھر جب اللہ اپنے ہاں سے ایک رحمت یعنی صحت اور تندرستی اس کو عطا کرتا ہے، اذا فریق قائم منهم یشرکون بربہم، بس ان میں سے ایک جماعت یہ ہے کہ کوئی اللہ کو رضا خانی بن جاتا ہے اور کوئی غیر مقلد بنتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ ثم اذا فریق منهم، لیکن خیال کر لینا ساتھی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، خیال کر لینا، عوام کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے عقل کے مطابق، یہ طے شدہ ہے کہ شافی، مالکی، حنبلی، یہ سارے کے سارے کوئی ان میں سے دیوبندی نہیں ہے،
سعودی والے دیوبندی نہیں ہے، اس لیے دیوبندی تو سنی ہے، لیکن ہر سنی دیوبندی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ شافعی، مالکی، حنبلی یہ سارے کے سارے اللہ آپ کا بھلا کرے اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ مصر ہو، دبئی ہو، سعودی ہو، قطر ہو، عرب حضرات یہ اہل سنت والجماعت ہے، لیکن دیوبندی نہیں ہے۔ تو ہر کل من کان من اہل سنت والجماعت، کل من کان من اہل سنت کیا ہے؟ یعنی کل من کان من الدیوبند، کل من کان من اہل دیوبند یکون سنیہ ولیس کل من کان من اہل سنت یکون دیوبندیہ، ایسا ضروری نہیں۔ بات تو اتنی سی ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے دیوبندیت کوئی مذہب نہیں ہے، دیوبندیت کوئی دین نہیں ہے، ہمارے اکابرین نے پڑھایا، ہمیں سمجھایا، کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے ساتھی اس میں احتیاط کر لیں، احتیاط کریں۔ عوام کو اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، آپ لوگوں سے اونچی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھتے بھی نہیں ہے، سمجھے؟ تو پھر مسئلہ کیا ہوگا؟ ثم اذا اذاقهم منه رحمتا اذا فریق کائن منهم یشرکون بربهم، یہ شرک کیوں کرتے ہیں؟ لیکفروا، ناقدری کر رہے، انجام کار ناقدری کرتے، بما ان نعمتوں کا کہ آتیناہم ایہم، جو نعمتیں ہم نے ان کو دیا، فتمتعوا کچھ مزے لے لو، اور ظالموں کچھ مزے لے لو، فسوف تعلمون عاقبۃ امرکم، تمہیں اپنے انجام کا پتہ چلے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ان کے پاس ہم نے اتارا ہے ان پر کوئی ایسی دلیل کہ فہو یتکلم، وہ دلیل گفتگو کرتی ہے، وہ دلیل اللہ کو بلا کر ان کو بتاتی ہے، بما ان مشرکین کا کہ کانو بما کانو یشرکون بھی، جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے، وہ دلیل بتا رہی ہے کہ آپ یہ کہ پوجیں پیران پیر عبد القادر جیلانی کو، داتا دربار کو، یا اس بت کو، یا اس بت کو، یا اس بت کو، کوئی ایسی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل نہیں، کیا بتا اسی کو کہ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ان کے پاس ہم نے کوئی ایسی دلیل اتاری ہے کہ فہوا، یہ اسی انزلنا پر عطف ہوگا، فہوا یتکلم، بس وہ دلیل یتکلم ینطق، وہ دلیل بول رہی ہو، بما ان کے ان معبودوں کا کہ یہ تمہارے معبود ٹھیک ہے، یشرکون بھی، بما کانو یشرکون بھی، جس کو اللہ کے ساتھ یہ شریک کرتے۔ کیا دلیل ناطق، اس پر کوئی دلیل ناطق شرکیات پر ہے اور پارٹنروں پر ہے؟ نہیں ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، جب انسان کو خوشی پہنچا دیتے ہیں، خوشی اور صحت اور تندرستی، شرط ہو گیا فرحوا بہا، خوش ہو جاتے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور جب برائی یا مصیبت یا بیماری آ جاتی ہے، بما قدمت ایدیہم، اس کے اپنے بد کرداری کی وجہ سے، بما قدمت یہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے متعلق ہوگا تصب کے ساتھ، وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر اس پر مصیبت آ جاتی، بما قدمت ایدیہم، ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے بھیجا، یعنی بد کرداری سے، اذا ہم یقنطون، تو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ مایوس ہو جاتے ہیں اللہ سے۔ ایغفلون، کیا یہ غافل ہوں گے؟ ولم یرو، دیکھتے نہیں ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ یہ کہ رزق کو پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے وہ یقدر، لہذا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس میں قبض و بسط یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس سے کسی کافر کا مالدار ہونا اس کے مقبول ہونے کی نشانی نہیں ہے، اور کسی مومن کا غریب ہونا یہ اس کے مردود ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ بلکہ ساتھی مالدار غریبوں کو بری نگاہ سے نہ دیکھیں، غریبوں کو بری نگاہ سے نہ دیکھیں ساتھی، للہ فی اللہ۔ یہ میرے اندر بھی یہ بت پرستی آ گئی ہے، بس یہ ہے کہ آپ حضرات دعا فرمائیں، غریب جیت جائیں گے۔ ایغفلون، یہ غافل ہوں گے، ولم یرو، دیکھتے نہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور جس کے لیے رزق کو تنگ کر دیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ جب یہ مسئلہ ہے رزق اللہ پر اللہ تعالیٰ دے دیں، لیکن یہ کہ رزق جب اللہ آپ کو دے دیں تو اس کو اللہ کے راستے میں کھپا دو، اذا کان الامر کذالک، یا اذا کان الرزق بید اللہ، رزق جب اللہ کے ہاتھ میں، فآت ذی القربى، رشتہ داروں کو دے دو حقہ کا حق، والمسکین، مسکین کو، وابن السبیل، مسافروں کو، ذالک، یہ ایتا، سمجھے بھائی، آتی ذی القربى، یہ ایتا ذوی القربى اور ایتا المساکین، ایتا ابن السبیل، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، للذین یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضامندی کو جو لوگ چاہتے ہیں ان کے لیے مال کھپا دینا، خرچ کرنا یہ بہت بہتر ہے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب جو آپ زکوٰۃ دیں گے مال گھٹے گا نہیں، اور سود لیں گے مال بڑھے گا نہیں، بس سود خور کو کامیاب نہیں دیکھا، زکوٰۃ دینے والے کو کبھی ناکام نہیں دیکھا، بس اتنی سی بات ہے۔
سمجھے؟ سود خور کبھی کامیاب نہیں ہوا. سود خور اپنی ماں کے ساتھ جب وطی کرتا ہے وہ کیا کامیاب ہوگا. سود خور جب فاضن بحرب من اللہ و رسول اللہ کے ساتھ لڑائی کرتا ہے. اللہ کو کس نے کشتی پہ، یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کشتی پہ اللہ کو کس نے شکست دی ہے؟ آج تک کسی میں. اللہ تعالیٰ مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ کو غریق رحمت کر دیں. ان لوگوں نے بل پیش کیا کہ بھائی ہم آپ کو متبادل نظام دیتے ہیں پاکستان کو، کہ اس سے بڑھ کر کے اگر آپ کو یہ کہ نفع نہ ہو کاروبار میں تو آپ ہمیں لعنت بھیجیں، ہم مولوی اس کے ذمہ دار ہیں. باقاعدہ وہ بل پیش کر دیں. اسی نواز شریف نے اللہ کا بھلا کرے کیا کر دیا، جب انہوں نے کہا کہ بغیر سود کے ملک چل نہیں سکتا، اس نے ہمارے ایک بلوچ صاحب کو اس زمانے میں 65 لاکھ 70 لاکھ دے کر کے کہا کہ اس بل کو چیلنج کرو. اس وقت کے 65 لاکھ 70 لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے 5-10 کروڑ سے بھی زیادہ ہے. سمجھے؟ خیر فآت ذی القربى وابن السبیل ذلک خیر یرید وجہ اللہ ولکم وما آتیتم من ربا، اور جو سود آپ دیتے ہیں لیربو مل کر کے، لیربو فی اموال الناس، لوگوں کے مال میں تاکہ شامل ہو کر کے وہ بڑھ جائے. یہ لیربو فی اموال الناس آتیتم کے ساتھ متعلق ہوگا، اور ما محلا منصوب ہے، یہ شرطی ہو گیا. فلا یربو عند اللہ، خدا کے ہاں وہ بڑھے گا نہیں، اس لیے کہ یمحق اللہ الربا، اللہ ربا کو گھٹا دیتا ہے. وما آتیتم من زکات، اور جو زکات آپ دے دیں گے فرماتے ہیں تریدون وجہ اللہ ہے، یہ حال بنے گا آتیتم کے ضمیر سے، تریدون وجہ اللہ کی رضامندی. فاولئک، یہ زکات دینے والے لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے، فاولئک هم المضعفون، یہ کئی گنا بڑھا دینے والے ہیں، اپنے مال کو بڑھاتے ہیں، اس کی برکت ہوتی. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، یہ اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے. اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، رزق دے رہا، ثم یمیتکم ثم یحییکم. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم شیئا، ہے تمہارے شرکاء اور پارٹنروں میں جو ان مذکور کاموں میں سے شیئا، کوئی کام کر کے آپ کو دکھا دیا. یہ هل من شرکائکم، یہ اللہ آپ کو بھلا کرے خبر مقدم بنے گا. من یفعل ذلک، من یفعل من ذلک شیئا، من زائدہ ہو گیا مفعول بھی، یعنی شیئا ان کاموں میں سے کچھ کر کے آپ کو دکھائے، رزق دے دیں، اور اسی طرح تخلیق کر دیں، اور اس کے علاوہ صحت دے دیں، تندرستی دے دیں. سبحانہ من ان یکون لہ شریک، پاک ہے کس و تعالی اما بے عقل قسم کے بتوں کے یہ شرکون ہو جن کو اللہ کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں. اب شرک کی نحوست آپ کو بتاتے ہیں. شرک کی نحوست کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ فساد شرکی ہے. شرک یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، یہ اس میں اللہ آپ کو بھلا کرے خشکی کے اندر اور سمندر کے اندر بھی، خشکی کے اندر قحط سالیاں ہو جاتی ہیں، یہ شرک کے مارے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ شرک کے مارے یہ سارے رزق کی تنگی جو ہوتی ہے شرکی کی وجہ سے، قحط وغیرہ. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی بما اشرکت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ یعنی لوگوں کے ذات جو شرک کرتے ہیں، یہ ظہور ہو چکا ہے فساد. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی رزق کی تنگی وغیرہ جو ہو جاتی ہے یہ شرک وغیرہ، شرک کی نحوست کی وجہ سے. یہ کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ کہ چکا دے جزاء بعض الذی عملوا، ان کے بعض اعمال کا جزا کو دنیا کے اندر چکا دے اور کچھ کا آخرت کے اندر ہوگا. لعلہم یرجعون، اللہ پھر رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے ان پر. لعلہم یرجعون عن الشرک، تاکہ شرک سے باز آ جائے. قل سیروا فی الارض، جا کر کے مشرکوں کا انجام بھی تو دیکھ لو. سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین مضوا من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے. وہ مسئلہ کیا تھا؟ کان اکثرهم مشرکین، کہ اکثر یہ مشرکی تھے. یہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ جملہ استئنافی ہوگا. اب فاقم وجهک للدین فإن اشرکوا، اگر لوگ شرک کریں، اذا کان الامر کذالک، اس طرح یعنی لوگ اگر شرک کریں، فاقم وجهک للدین القیم، آپ اپنا رخ سیدھا رکھو، مضبوط سیدھے دین کی طرف. من قبل، اقیم کے ساتھ متعلق ہوگا، سمجھے؟ اقیم کے ساتھ اقیم وجهک، اپنا رخ سیدھا کر دو دین قیم کی طرف. من قبل، اس سے پہلے ان یاتی ہے یومن، قیامت کا دن آ جائے. یومن ایسا دن، یہ موصوف ہوگا. لا مرد کائن لہ، اس کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہوگا. یہ جملہ صفت بنے گا اس کی. لا مرد لہ من اللہ، من اللہ بھی اسی کائنوں کے ساتھ متعلق ہوگا جو کہ لا کے لیے خبر بن رہی. یہ ہو گیا یہاں تک. یصدعون یومئذ، بولو یصدعون یومئذ، اس دن لوگ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ منتشر ہو جائیں گے، الگ الگ لوگ ہو جائیں گے. یصدعون یتصدعون یتفرقون یومئذ.
اب وہ بتاتا ہے اس کی تفصیل ہے کہ اس دن لوگ یہ ہے کہ قیامت کے دن الگ تھلگ ہو جائیں گے، متفرق ہو جائیں گے۔ من کفر، جس نے دنیا کے اندر کفر کیا، فعلیہ کفر، اس کے کفر کا وبال اس پر ہوگا، آخرت میں جوتے پڑیں گے۔ ومن عمل صالحا فی الدنیا، اور دنیا کے اندر جس نے اللہ کا بھلا کیا کہ نیکی کی ہے، تو فرماتے کہ فلانفسہم فہم یمہدون لانفسہم، ہو گیا فہم یمہدون لانفسہم، یہ اپنی ذات کے لیے جنت کے بچھونوں کو برابر کر رہے، جنت کے بچھونے بچھا رہے، سمجھے۔ ومن عمل صالحا، اور جنہوں نے نیک عمل کیا، توحید کو اپنایا دنیا کے اندر، فہم یمہدون لانفسہم، بس یہ برابر کر رہے جنت کے بچھونوں کو، جنت کے بچھونے جنت میں اپنے لیے بچھا رہے۔ یمہدون کے ساتھ متعلق ہوگا، یہ اپنی ذات کے لیے جنت کے بچھونے بچھا رہے، یہ اس لیے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والوں کو، عمل صالح والوں کو اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ان کو بدلہ دے گا، من فضلہ، اپنے یہ کہ فضل میں سے، خدا پر تو کوئی چیز لازم نہیں ہے، اپنے فضل عنایت کرے جو کچھ دے دے۔ انہ لا یحب الکافرین، کافر اور مشرک ایک ہی چیز ہے، اللہ مشرک سے کبھی محبت نہیں کرتا۔ اب دلائل قدرت بعثت پر اللہ نقل کر رہا ہے، دلائل قدرت، اس کے بعد بعثت پر مولانا، مشرکین مکہ اس کے قائل نہیں تھے۔ ومن آیت قدرت میں سے یہ ان یرسل الريح، ہواؤں کو بھیج دیتا حال کونہا مبشرۃ، کہ وہ بارش کی خوشخبری سناتی، ولیذیقکم من رحمتہ، اور اللہ اپنی رحمت سے، رحمت آپ کو یہ کہ چھکاتا، یعنی بارش برساتا ہے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ لِيُذِيقَكُمْ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور یہ کہ اللہ کو یرسلها، اور اللہ تعالیٰ یہ کہ بھیج دیتا ہے بارشوں کو، اور اسی طرح کشتیوں کو، کہ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم سے کشتیاں بھی سمندر میں چلتی ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ آپ رزق طلب کرو، یہ سب کے سب یرسلو کے ساتھ متعلق ہوں گے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، خدا کا شکر ادا کرو۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا، آپ سے پہلے بھی انبیاء کو ہم نے بھیجا ہے، إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان کے قوموں کی طرف، فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وہ معجزات لے کر کے قوم کے پاس آگئے، لیکن قوم نے مانا نہیں، فَكَذَّبُوهُ، قوم نے تکذیب کر دی، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، ہم نے مجرمین سے انتقام لے لیا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ مومنین کی مدد ہم پر لازم تھا، مومنین کی مدد ہم پر لازم تھی۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا حقاً کے ساتھ متعلق ہوگا، کانا کی خبر مقدم ہوگی، نصر المومنین یہ اس کے لیے مبتدا یہ کانا کا اسم ہوگا۔ سمجھ رہی میں کہ، اور میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ حرم شریف میں باقاعدہ اسٹیج لگتا تھا، تو حضرت اقدس نے، قاری محمد صدیق منشاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت تلاوت کر دی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، آگے فرمائیں وَكَانَ حَقًّا، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت اقدس بڑے آدمی تھے، بن باز رحمۃ اللہ علیہ میں نے دیکھا تھا، حضرت جی نے فرمایا کہ یہ بالکل فضول وقف کیا اس نے، ٹھیک نہیں کیا، تو کہتے ہیں مختلف دارالفتاحات کو لکھے گئے، دارالفتاح اور قرہ حضرات کو، تو انہوں نے کہا کہ بن باز کو خاموش رہنا چاہیے تھا، اتنے بڑے آدمی اپنی جہالت کا اظہار کیوں کیا۔ اب ہوگا وَكَانَ حَقًّا، اب پہلے ایک جملہ علینا حقاً کے ساتھ متعلق ہو کر خبر مقدم تھا کانا کا، نصر المومنین کانا کا اسم تھا، اب ہو گیا وَكَانَ حَقًّا علینا نصر المومنین، اب کانا کی ضمیر نکلے گی انتقام کی طرف، وَكَانَ الْإِنْتِقَامُ حَقًّا، دشمنوں سے، مجرمین مشرکین سے انتقام لینا ضروری ہے، علینا نصر المومنین، اس لیے کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں گے۔ سمجھ شریف میں کیا کمال کیا مولوی صاحب، کیا کمال کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یہ چیزیں جب ہوں گے مولانا، یہ تو ہم تو ظاہری جیسے حفظ کی قرات کے مطابق آپ کو تھوڑے سے موٹی موٹی ترکیبیں بتاتے ہیں، ورنہ آپ کے پاس فن جب ہوگا، ایک ایک آیت کے اندر یہ ہے کہ آپ کے کئی احتمالات ہوں گے ترکیبی، اور ہر ایک کا ذائقہ بھی الگ ہوگا، اور میں خود نالائق محتاج ہوں، ہمارے خود اس پر گرفت نہیں ہے، احاطہ ہمارا کچھ ہے نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ چیز بہت ضروری ہے، آپ لوگ علماء کرام ہیں۔
اللہ الذی یرسل الریاح، وہ خدا ہے کہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتصیر سحابا، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہے ہوائیں، یہ یرسل پر عطف ہوگا، فیبسطہ فی السماء، اور پھر اس کو پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو پھیلاتا ہے فی السماء، آسمان کے اندر، کیف یشاء، جس طریقے پر خدا چاہتا ہے، ویجعلہ کسفا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیتا ہے، فتر الودق، اے مخاطب آپ دیکھیں گے الودق بارش کو، یعنی بارش کو دیکھیں گے، یخرج، یہ ودق سے حال بنے گا، یخرج من خلالی، اور بادلوں کے درمیان سے بارش آتی ہے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ، جب اللہ تعالیٰ اس بارش کو پہنچا دیتا ہے، مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے، کراچی والوں کو، ان کو تو اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ خوشی کرتے، وَإِنْ كَانُوا، اور یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کہ تھے، یہ ان شرطیہ نہیں، یہ مخفف من المشکل ہے، وَإِنْ كَانُوا لَمُبْلِسِينَ، مل گیا، وَإِنْ كَانُوا لَمُبْلِسِينَ، اور یہ کہ تحقیقاً اس سے پہلے یہ مایوس تھے بارش سے، بارش نہیں ہوگی، قحط سالی ہے، موسمیات والے کہہ رہے کہ بارش نہیں ہوگی، وَإِنْ كَانُوا لَمُبْلِسِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، فرماتے کہ بارش ان پر یہ کہ أَنْ يُنَزَّلَ الْوَدْقُ عَلَيْهِمْ، بارش کی آمد سے پہلے یہ مایوس تھے، إِنْ كَانُوا لَمُبْلِسِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ، یہ اسی من قبل أن ينزل کی تاکید ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، اڑے سمجھ میں آئے نہیں ہے، یہ کل جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اس کا، صحیح، یوم تقوم الساعۃ، یہ مؤکد، یوم اذن تاکید، اور دونوں مل کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، یتفرقون، جو فعل بعد میں آ رہا ہے اسی کے لیے ظرف تھے، اور میں نے آپ سے عرض کر دیا یہاں بھی، وَإِنْ كَانُوا، ان مخفف من المسکل ہے، إِنْ كَانُوا لَمُبْلِسِينَ مِنْ قَبْلِ نُزُولِ الْمَطَرِ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِ الْمَطَرِ، یہ تاکید ہے، اذا کان الامر کذالک فانظر الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں کے اثرات کو دیکھ تو لو کہ کس طریقے پر، کیف یحیی الارض، کہ کس طریقے پر زمین کو آباد کر لیتا بعد موتها، غیر آبادی کے بعد، ان ذالک لمحیی الموتى، یہی ان ذالک لمحیی الموتى، یہی خدا مردوں کو زندہ کرے گا، وهو قدیر علی کل شیء، یہ بعثت کے لیے، یہ سارے دلائل بعثت کے ساتھ ان کو جوڑ دو۔ اب اہل غفلت کو بتاتے ہیں کہ اہل غفلت کو جب ٹھوکر لگتا ہے، جوتوں کو پہنچتا ہے تو خدا یاد آ جاتا ہے، ورنہ یہ کمینہ ہوتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، لئن ارسلنا ریحن، اگر کوئی ہوا نقصان دہ قسم کے، اس لیے کہ آپ کو بتایا کہ ریاح جو آتا ہے وہ اللہ فائدہ والی ہوا، اور ریح مفرد آ جاتا ہے نقصان والا، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اگر کوئی نقصان دہ طوفان ہوا بھیج دیتے، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، تو رَأَوْهُ میں او ضمیر کا مرجع ذرا، وہ دیکھ لیتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، بس دیکھ لیتے ہیں اپنی کھیتی کو، مصفرًا، یہ کہ زرد، اگر مصفرًا اس کھیتی کو دیکھ لیں زرد، یہ ہو گیا پورا شرط، تو لَظَلُّوا يَكْفُرُونَ مِن بَعْدِ، اس کے بعد اللہ آپ کو کفر کرنا شروع کرتے، وہی ذلہ ہے، یہاں پر واو اس کا اسم ہے، يَكْفُرُونَ مِن بَعْدِ، یہ پورا جملہ اس کے لیے محلاً منصوب بن کر کے خبر بنے گا، پھر تو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کفر کرنے شروع کرتے ہیں، یہ ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے، سمجھے بھائی، یہ نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف کہتے ہیں کہ رجوع کرو، سمجھے، فرماتے ہیں کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ یہ ہے کہ مردوں کو سنا نہیں سکتے، سناتے نہیں، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، اور بہروں کو الدعا، دعا کا اپنی پکار، اپنی بات، اذا ولوا مدبرین، جب کہ بہرے وہ پشت پھیر کر کے دوسرے طرف جا رہے ہیں، اس پر پوری بحث کل ہو چکی ہے، وما انت بہاد العمی، اور آپ یہ کہ اندھوں کو رہنمائی کرنے والے نہیں ہیں، ان ضلالتہم، ان کی گمراہی سے، ان تسمعوا، آپ یہ کہ سماع نافع اور نفع والی ہے کہ سماع نہیں کر سکتے مگر الا من یؤمن بآیاتنا، ان لوگوں کو جو ہماری آیات پر اللہ کا بھلا کریے کہ جو ایمان لائے، فہم مسلمون، اور یہ کہ وہ فرما بردار اور مخلص بھی ہو۔ اس کے بعد دلائل انفسی، دلائل نفسی اللہ بیان کرتا ہے، دلائل نفسی، اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہ خدا کی جس نے کمزوری سے آپ کی ابتدا کر دی، ظاہر ہے کہ نطفہ بے جان کمزور ہے، اللہ الذی خلقکم، وہ خدا کی ذات اقدس کی جس نے آپ کو پیدا کر دی، من ضعف، کمزوری سے آپ کی ابتدا کی، یعنی نطفہ بے جان سے، ثم جعل من بعد ضعف یا ضعف، پھر کمزوری کے بعد اللہ پاک نے قوتاً آپ کے اندر قوت پیدا کر دی، جوانی، قوتاً مفعول اول ہے، اور کائنۃ من بعد ضعف یہ مفعول ثانی ہے،
ثم جعل قوتاً ثم جعل من بعد قوت ضعفاً یا ضعفاً و شیبتاً، پھر اللہ پاک یہ ہے کہ اللہ کمزوری اور بڑھاپا، یہ کہ کائنا من بعد ضعف قوت، یہ مفعول ثانی ہو گیا، اور جوانی کے بعد پھر یہ ہے کہ اللہ کا قوت کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپا۔ خدا کی مرضی بھائی یخلق ما یشاء، اللہ جس طرح چاہے، وہ العلیم، علم رکھتا ہے لوگوں کے حالات کا علم بھی اس کو، اور القدیر علی تدبیرہم، تدبیر کرنے پر بھی وہ قادر ہے، جس طریقے پر وہ کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے جی۔ میرے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ العلیم القدیر، وہ علم والی ذات بھی ہے، سب کے حالات کو جانتا بھی ہے، القدیر، اور یہ ہے کہ قدرت بھی رکھتا ہے ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف منتقل کر دینا۔ فرماتے ہیں یقسم المجرمون، مجرم قسم اٹھائیں گے، یوم تقوم الساعۃ، یہ ظرف بنے گا جس دن یہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی، مجرم قسم اٹھائیں گے کس بات کے؟ جواب قسم یہ ہے ما لبثوا غیر ساعۃ، ایک گھڑی سے زیادہ یہ اللہ آپ کو بھلا کرے دنیا کے اندر یا برزخ کے اندر یہ نہیں رہے، سمجھے؟ فرماتے کہ کانو یوفکون، اس طریقے پر ان کو حق سے پھیرا جاتا تھا، یصرفون کے معنی میں کانو یوفکون یصرفون عن الحق افکا کائنا کذالک، اس طریقے پر، سمجھے؟ یہ مفعول مطلق بنے گا یوفکون کے لیے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، لیکن اہل علم اور اہل ایمان وہ کہتے ہیں لقد لبثتم فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی روشنی میں آپ برزخ کے اندر یہ ہے کہ الی یوم البعث، بعثت تک آپ رہے ہیں، کافی زمانہ آپ کو ہو گیا۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، ان کے مقابلے میں کہیں گے کہ بخدا لقد لبثتم فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی روشنی میں، خدا کی کتاب کے مطابق آپ یہ ہے کہ الی یوم البعث، یہ الی یوم البعث لبثتم کے ساتھ متعلق ہوگا۔ فرماتے کہ بعثت تک اتنے دن آپ برزخ میں آپ کے گزرے، فہذا یوم البعث، آج یہ بعثت والا دن آ گیا، یوم البعث خبر بنے ہذا کے لیے، ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے مدت کیا ہے، مدت دوامکم یا مدت لبسکم، آپ کے اپنا رہنا، فی قبورکم، قبروں کے اندر برزخ میں آپ کو کوئی پتہ نہیں۔ لا ينفع الذین، اب جب حساب کتاب ہوگا، لا ينفع الذین ظلموا، تو مشرکین کو معذرتہم، یہ لا ينفع کا فاعل ہے، الذین ظلموا یہ مفعول بھی ہو گیا لا ينفع کا، لا ينفع الظالمین، مشرکین کو معذرتہم، ان کے معذرت بھی ان کو فائدہ نہیں دے گا، ولا هم یستعتبون، نہ ان کی دعا، نہ ان کی عذر کو قبول کیا جائے گا، نہ ان کی توبہ کو قبول کیا جائے گا، ناراضگی کی، اللہ کو بھلا کریے، ازالہ ناراضگی کا ہوگا، نہیں ہوگا، یوم اذن یوم القیامت، سمجھے؟ یہ یوم ظرف ہے لا ينفع کے لیے۔ الوداعی کلام ہے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں ہم نے بیان کر دیا۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اگر کوئی سا بھی آپ معجزہ ان کے پاس لے کر کے آ جاؤ گے، لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہیں گے اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، مسلمانوں تم لوگ باطل ہو۔ فرماتے کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا مہر، اللہ کی مہر لگ چکی ہے ان پر، یتبع اللہ، فرماتے کہ یتبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، جو یقین نہیں رکھتے ہیں، جو یقین نہیں رکھتے ہیں ان کے دلوں پر طبعاً کائناً کذالک، اس طرح اللہ مہر لگا لیتا ہے۔ اب یہ حال ہے کافروں کا، تو اذا کان الامر کذالک فاصبر، صبر کر لینا ان کی ایذاؤں پر، اذا کان الامر کذالک فاصبر، صبر کرنا، ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ نصرت کا، حق وہ برحق ہے، اللہ نبیوں کے ساتھ نصرت کریں گے، ان وعد اللہ بنصرت کا، آپ کی نصرت کا جو وعدہ ہے وہ برحق ہے، ہو کر کے رہے گا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ان وعد اللہ باظہار الاسلام، اسلام کو غالب کرنے کا خدا کا جو وعدہ ہے وہ برحق ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یقولون، الذین لا یقولون یہ فاعل ہے لا یستخفنک، جو آخرت پر اللہ کو بھلا کریے کہ یقین نہیں رکھتے، وہ آپ کو ہرگز ڈھیلا نہ کر دیں، آپ کو ہرگز ڈھیلا نہ کر دیں، یا آپ کو ہلکا محسوس نہ کریں کہ آپ اپنے عقیدے کے اندر اتنا پختہ آدمی، آپ کے اندر یہ وہ خفت محسوس نہ کر دیں کہ یہ آدمی ہلکا ہو گیا اور ڈھیلا پڑ گیا۔ ولا یستخفنک الذین لا یقولون، جو کہ غیر یقین والے لوگ ہیں وہ آپ کو سبق نہ پائیں اور آپ کو یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، ڈھیلا محسوس نہ کریں، متسلب رہیں۔ ہم نے اپنے اکابرین کو دیکھا، لیکن اکابرین میں ہر ایک کی خوشبو الگ الگ ہے، لیکن مولانا سلیم اللہ خان کا تسلب اور مفتی رشید احمد کا، مفتی رشید احمد 1 نمبر۔
ہمارے اس زمانے کے علماء میں مفتی رشید احمد نے جتنے منکرات کے، ہر انسان کے تفردات تو ہوتے ہیں، لیکن جتنے منکرات کے اس نے اللہ کو بھلا کریے کہ حضرت اقدس نے، مفتی رشید احمد نے، اور مولانا سلیم اللہ خان بھی اس طرح۔ بعض لوگوں کے مزاج میں بڑی نرمی ہوتی ہے، لیکن یہ حضرات بہت سخت، مفتی رشید احمد بہت سخت آدمی، لیکن حیرت اس پر ہوتی ہے کہ مفتی رشید احمد جتنا سخت ہے وہ متسلم فی المذہب و فی الدین تھا، اس سے اتنا ہی ان کے جانشین اتنے ہی ڈھیلے ہو گئے۔ وَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے مولانا، نزول نمبر 90 ہے، سورہ آل عمران کی بعد ہے۔ ابھی فرمایا لا يستخفنك الذين لا يوقنون، آپ صبر کرو، فاصبر ان وعد الحق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اور آپ کو سبق اور آپ کو ہلکا محسوس نہ کرے، ہلکا پن آپ کے مذہب میں محسوس نہ کرے غیر یقین والے لوگ جو جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اب فرماتے کہ ان کے ساتھ آپ نہ رہیں، بالخلاف ان کے کہ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، یہ ایمان والے انہیں کے ساتھ ہو۔ یوقنون وہاں پر لا یوقنون تھا، یہاں پر اللہ کا کر ہم یوقنون ہے۔ اس طریقے سے یہ صورت اللہ کا کر اس صورت کے ساتھ جڑے گی، اور اس صورت کا دعویٰ ہے اثبات التوحید بالادلۃ العقلیۃ والنقلیۃ، اثبات التوحید بالادلۃ العقلیۃ والنقلیۃ۔ الف لام میم تلک آیت الکتاب الحکیم، یہ حکمت بھری کتاب کی آیات ہے، حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب، اس کی آیت مبتدا خبر ہے، ہدن کتاب سے حال ہے، ہادن لوگوں کے لیے ہادی بھی ہے، ورحمتن اور رحمت بھی ہے، للمحسنین نیکوکار لوگوں کے لیے۔ نیکوکار لوگ کون ہوتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمیشہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ہمیشہ زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ نے پڑھا مضارع یفید الاستمرار فی المستقبل، مستقبل میں اس استمرار کا فائدہ دیتا ہے۔ وہم یوقنون، ہم یوقنون بالآخرت، اور آخرت ہی پر ان کا یقین ہے۔ یہ رد ہو گیا مشرکین پر کہ آخرت پر اور بعثت پر ان کا یقین نہیں ہے۔ اولئک کائنون علی ہدی من ربہم، یہی لوگ اللہ کو بولے کہ سوار ہے اللہ کی طرف سے جو ہدایت ملے گی اس ہدایت پر فائز ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ اللہ کو بھلا کریے کہ کامیاب ہے، یہی لوگ کامیاب ہے۔ کچھ بڑھ گیا مولانا، یہ فلاح مطلق ہے، مطلق فلاح نہیں ہے، بلکہ مطلق فلاح ہے، فلاح مطلق نہیں ہے، خیال کر لینا مولانا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور اس کے باوجود اب یہاں تک کامیابی تو یہی ہے، لیکن ان کے مقابلے میں ایک شخص ہے کہ یشتری لہو الحدیث، یشتری لہو الحدیث، بیہودہ حکایتیں خرید کر کے لاتا ہے۔ یشتری الحدیث اللہو، یہ ہے من الحدیث اللہو، من اضافت صفت الی الموصوف کی قبیل میں سے بیہودہ قسم کی حکایتیں وہ خریدتا ہے۔ یہ نضر بن حارث ہے، کہتے تھے اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے کیسر و کسرا اور اسفندیار، ان کے اللہ آپ کا رستم اور اسفندیار کے قصے والی کتابیں خرید کر کے میں آپ کو سناؤں گا جی۔ وَمِنَ النَّاسِ خبر مقدم بنے گا، من یشتری لہو الحدیث، بیہودہ حکایتیں اور بیہودہ باتیں خرید کر کے لاتا ہے، اور رنڈیاں بھی لاتا ہے خرید کر کے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راہ سے یشتری کے ساتھ متعلق ہے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکا دے، حال کونہ جاہلا، جبکہ خود جاہل ہے۔ وَيَتَّخِذَ ہُزُوًا، ضمیر کا مرجع سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے کو ہزوا مذاق بنانا چاہ رہا ہے۔ اولئک لہم، یہی لوگ ہیں، لہم انہی کے لیے عذاب مہین، رسوا کن قسم کا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، جب ہماری آیتیں اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، واللہ مستکبرا، پشت پھیر کر کے درا حال کہ تکبر کرتا ہے، یہ ایک حال ہو گیا واللہ کی ضمیر سے، واللہ جواب ہے۔ کألم یسمعھا، یہ پورا جملہ گویا کہ اس نے آیتیں سنی نہیں، یہ دوسرا حال بنے گا اللہ کو۔ کأن فی اذنہ وقرا، یہ تیسرا حال ہے، یا کألم یسمعھا سے سمجھو کہ بدل ہے، کأن فی اذنہ وقرا، گویا کہ اس کے کانوں کے اندر بوجھ پڑا ہوا۔ وبشروا بعذاب علیم، اس قسم کا آدمی اگر انجا کا مثل ھذا، ایسا بندہ آپ کے پاس آ جائے، فبشروا بعذاب علیم، عذاب علیم اس کو سنا دے۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات، یہ فلاح مصلحین کے بیان ہے. ابھی آپ بتایا کہ محسنین اللہ آپ کو وہ کامیاب ہوں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کا اسم ہو گیا ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. لہم انہی کے لیے جنات النعیم نعمتوں والے باغات ہوں گے. لہو خبر مقدم جنات النعیم، پورا خبر بنے گا ان کے لیے. کہیں سببیت کہیں فا نقل کرتا ہے، کہیں پر فا نقل نہیں کرتا. تو وہی مسئلہ ہے کہ اعمال اور ایمان یہ اللہ کا اسباب ظاہرہ ہے، اسباب حقیقی نہیں ہے. سمجھے؟ اسباب ظاہر ہے، اسباب حقیقی نہیں. اور السبب ما یفضی الی المسبب فی الجملۃ، سبب مسبب تک فی الجملہ پہنچا دے. خالدین فیہا، ان نعمتوں کے اندر ہمیشہ رہیں گے. اللہ آپ کا بھلا کرے. وعد اللہ حقا، یہ مفعول وعدہم اللہ، وعد اللہ حقا یہ مفعول مطلق. وہو العزیز، وہ قادر مطلق ہے. الحکیم، و حکمت والی ذات ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اپنی قدرت کے دلائل بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرنے پر، کہ خدا جو وعدہ کرے گا وہ قادر مطلق ہے، ان کو پورا کر سکے گا. خلق السماوات بغیر عمد، اللہ پاک نے آسمانوں کو پیدا کر دیا در حال ہے کہ بغیر ستونوں کے. ایسے ستون جن کو آپ دیکھیں، میں آپ کو 13ویں پارے کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں کہ قید مقید دونوں کی نفی ہے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ جِبَالًا رَوَاسِيَ، زمین کے اندر اللہ پاک نے ڈال دیے مضبوط قسم کے پہاڑ، کہ مخافت یا خشیت ان تمید بکم، کہ زمین لے کر آپ کو حرکت نہ کرے. وَبَثَّ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر اللہ نے پھیلا دی ہے. فرماتے مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر قسم کے دواب. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم اتارتے، اب التفات ہو گیا غائب سے تکلم کی طرف. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور بادلوں سے آپ کے لیے اتار دیتے ہیں ماءً، یہ ہے کہ پانی. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر زمین کے اندر اگا دیتا ہے من کل زوج کریم، عمدہ قسم کی. اللہ آپ کو بھلا کریے کہ جوڑے عمدہ قسم کی یہ ہے کہ کیا نباتات. ہذا خلق اللہ، یہ تو میری مخلوق ہے. آسمان و زمین جو کچھ آپ کو نظر آ رہے، ہذا مخلوق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے. یہ تو میں نے پیدا کی، ان کا خالق تو میں ہوں. مبتدا خبر ہوں گے. اذا کان الامر کذالک، اگر یہ صورت حال ہے تو فارونی، مجھے بتا دو ماذا خلق الذین هم کائنون من دونی، اللہ کے علاوہ جو مخلوق ہے انہوں نے کیا پیدا کیے. یہ آسمان میرے، یہ زمینیں میری، اور یہ پہاڑ میرے، یہ سمندر بھی میرے. تمہارے معبودوں نے کیا پیدا کیا ہے وہ تو دکھا دو. فارونی، مجھے دکھا دو. ماذا خلق الذین هم کائنون من دونی، الذین من دونی موصول صلہ مل کر کے خلق کا فاعل ہو گیا. ماذا محلا منصوب مفعول بنے گا. ای شیء خلق الذین هم کائنون من دون اللہ، انہوں نے کیا پیدا کر دیا. بل اصل کچھ بھی پیدا نہیں کیا. بل اضراب کے لیے، بل الظالمون کائنون فی ضلال مبین، کھلی گمراہی کے اندر ظالم پڑے ہوئے ہیں. ابھی ابتدا میں سورت کے ابتدا میں آیا کہ الف لام میم تلک آیت الکتاب الحکیم، حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب. جب کتاب بھی حکمت والی کتاب ہے، اللہ بھی حکیم ہے، وہ العزیز الحکیم بھی آپ کے سامنے آ گیا. اللہ کو بھی عزیز حکیم کہا. اب ایک اور حکیم کی آ کر کے آپ کو حکیم کی باتیں سناتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ارے آپ کو کچھ پڑھا نہیں پڑا، حکیم صاحب کی باتیں سنا رہے. حکمت ہو تو لقمان جیسے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ، لقمان کو ہم نے الف نون زائدتان، اور اسی طریقے پر کیا ہے، کیا کہتے الف نون زائدتان اور علم ہے، لہذا غیر منصرف ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، حکمت کی باتیں ان کو دی تھی. اور اس کی تفسیر ان تفسیر انشکر لی، ان اشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کر لے. جس کا کھا اسی کا گا، شکر یہی ہے. وَمَن یشکر، جو شکر کرے گا، وَمَن یشکر اللہ، جو اللہ کا شکر کرے گا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اپنے فائدے کے لیے کر رہا. اللہ للانتفاع للنفع، نفع کے لیے. ومن کفر، اور جو کفر کرے گا، ومن کفر باللہ، اللہ کے انکار کرے گا نعمتوں کا، فلا یضر اللہ شیئا، اللہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. جواب محذوف ہے. اور اگلے والی تعلیل یہ محذوف کے لیے علت ہے. فإن اللہ ومن کفر فلا یضر اللہ فإن اللہ غنی، اللہ کی ذات بے نیاز ہے. حمید محمود فی صفاتی، اپنے صفات میں وہ محمود ہے. اذکر اذ قال لقمان لابنہ، اپنے بیٹے سے فرمایا، وہو یعظہ، اس حالت میں کہ لقمان سے یہ حال بنے گا کہ جب نصیحت کر رہا تھا بیٹے کو. یا بنی، یہ تصغیر، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے تصغیر اور اضافت، یہ اس کے لیے محبت کے لیے فرماتے. یا بنی، میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک تو ظلم عظیم ہے.
ووصينا الانسان بوالده حملت امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، ہم نے انسان کو حکم دیا بوالد، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر دو. ووصينا الانسان بوالده، والدین کے ساتھ حسن سلوک. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جملہ اللہ آپ کو بڑا کرے، جملہ اعتراضی ہے. حملت امه وهنا، ماں نے اس کو اٹھایا بچے کو، وہنا دکھ کے ساتھ، دکھ علی وہن ما دکھ، دکھ بر دکھ، تکلیف بر تکلیف، کمزوری بر کمزوری. سمجھے؟ وہن کا معنی اصل کمزوری اور نرمی، کمزوری بر کمزوری. حملت امه وہنا کائنا علی وہن، وہنا کائنا علی وہن، علی وہن پہلی والے ہے، اس کے لیے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے؟ صفت ہے. اور اس کو اللہ کو حال بنایا گیا اس سے، سے. حملت امه، ماں نے اس کو اٹھا لیا اور ماں اس کے ساتھ حامل ہو گئی، ماں حامل ہو گئی، ماں نے اس کو اٹھا دیا. حال کونها وہنا کائنا علی وہن، کمزوری بر کمزوری، کمزوری بر. آپ باقی کو چھوڑو، صرف 4 کلو کا، 4 کلو کا نہیں، 2 کلو کا، 2 کلو کا ایک بلاک، 2 بلاک ایک اینٹ اور بلاک اپنے پیٹ کے اندر نہیں، پیٹ سے باہر، یہاں پر اس کو چادر سے باندھتا ہوں، اس کے ساتھ چلو، اس کے ساتھ پھرو، اس کے ساتھ بیٹھو، اس کے ساتھ سو، اور اسی میں اللہ کا بھلا کریے گی. 2 دن کے بعد اپنی شکل بھی دیکھ لینا. جبکہ یہ پتھر یہ آپ کے پیٹ کے باہر ہے، 2 کلو کا ہے. اور بچے جو پیدا ہوتے 4 پاؤنڈ کے، 5.5 پاؤنڈ کے، 5 پاؤنڈ کے بچے پیدا ہوتے. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ 2 کلو پیٹ کے اوپر باندھ کر کے ذرا گھومو، اور جب آپ گھومیں گے اور 1-2 دن، میں نے عرض کیا اٹھنا بیٹھنا سردی میں گرمی میں اسی طرح، آپ کا سونا اسی حالت پر ہو، تو پھر اپنی شکل دیکھ لینا کہ تمہاری شکل کیا ہوگی. جب یہ 2 کلو پیٹ کے باہر باندھ کر کے آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تو 4 پاؤنڈ کا بچہ جو خون بھی چوس رہا ہے ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اس کا کیا کہنا؟ کتنی تکلیفیں ہوتی، سمجھے؟ اس ماں کے، اس لیے ان ماؤں پہ آدمی قربان جائے کہ ماں کو کتنی تکلیف ہوگی. حملت امہ وہنا، فرماتے کہ کمزوری بر کمزوری، یا یہ کہ دکھ بر دکھ. وفصالہ، فرماتے ہیں وفصالہ کائن فی عامین، اور پھر یہ کہ دودھ چھڑانا اس بچے کو، دودھ چھڑانا 2 سالوں کے اندر. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یہی اسی پر فتویٰ ہے. 2.5 سال والا جو امام صاحب کا فتویٰ، امام صاحب کا قول ہے، اس پر فتویٰ نہیں ہے. انشکر لی، یہ اس وصیت کی تفصیل ہے کہ ووصینا الانسان بوالدہ، کیا ہے؟ انشکر لی ولی والدہ کا، اس وصیت کی ہے کہ انسان کو اللہ نے وصیت کی والدین پر حسن سلوک کا. وہ یہ کہ انشکر لی، اللہ کا حکم یہ ہے کہ میرا شکر ادا کرو، ولی والدہ کا، اپنے والدین کا. کیوں؟ الی مصیرکم، میرے ہی پاس آپ کو لوٹ کر کے آنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ، اب یہ کہ اللہ کو بھلا کرے، اگر والدین آپ کو مجبور کر دیں عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، آپ میرے ساتھ شریک کر دیں ماں ان بتوں کو کہ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جن کی الوہیت کا آپ کو علم نہیں ہے، اگر وہ مجبور کرے تو فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہ کرو. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس میں پھر ان کی اطاعت نہیں کرو اور ان کے راستے کی پیروی نہیں کرو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ٹھیک برتاؤ ان کے ساتھ کرو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اے صحابًا معروفًا، مصاحبةً معروفةً، مفعول مطلق بنے گا صاحب کے لیے، صاحب امر کا صیغہ ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میرے طرف رجوع کرنے والے لوگ ہیں ان کی پیروی کر لو. اس لیے امام ابو حنیفہ منیبین میں سے، منیبین الی اللہ. شافعی مالک احمد بن حنبل یہ منیبین الی اللہ ہے، منیب الی اللہ ماہر بھی ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُم، یہ میرے ہی پاس آپ کو لوٹ کر کے آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کے اعمال کیا تھے. یا بنی انہا، یا بنی انہا ان الحسنۃ ان تکو مثقال حبۃ من خردل، کہ نیکی یا ان الخصلۃ ان تکو، یہ خصلت اگر اللہ آپ کا بھلا کرے، مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے مقدار بھی اگر ہو، فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان کے اندر ہو، اور فی السماوات، یا آسمانوں میں، اور فی الارض، یا زمینوں میں. نیکی والی خصلت، نیکی والی خصلت اگر یہ کہ رائی کے دانے کے برابر ہو، چاہے وہ چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، یاتی بہا، اللہ ان کو لے کر کے آ جائے گا. یاتی بہا، اللہ خدا ان کو لے کر کے آئے گا اور آخرت میں وہ نیکی آپ کو کام دے گی. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہ ہر چیز کے سے باخبر بھی ہے. عالم بکنہ الاعمال، اعمال کی حقیقت کو بھی وہ جانتا ہے.
آپ کی کوئی چیز اگر گم ہو جائے اس آیت کا ورد کرے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کبھی امید چیز مل جائے گی۔ یا بنی انھا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنی اقم الصلاۃ، یہ سب حضرت کی نصیحتیں، حکیم لقمان حکیم کی حکمت والی نصیحتیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور منکرات سے یہ کہ منع کر دو، واصبر علی ما اصابک، اور یہ کہ جو کچھ اذیتیں آپ کو لوگوں کی طرف سے پہنچے فرماتے اس پر صبر کرو، واصبر علی ما اصابک۔ ان ذالک کائن من عزم الامور، اس طرح صبر کر لینا، ہمت سے کام لینا، صبر کر لینا، کائن من عزم الامور، یہ بڑی بلند ہمتی کی بات ہوگی۔ ولا تصعر خدک للناس، یہ للناس عن الناس کے معنی میں، لام علی کے معنی میں، اور آپ نہ موڑ دیں اپنے رخ کو عن الناس، لوگوں سے اپنے رخ کو۔ دیکھا کہ بے رخی میں کیسے بات کرتے ہیں، السلام علیکم مولوی صاحب، السلام علیکم مولوی صاحب، مولوی صاحب وعلیکم السلام، دیکھ نہیں رہا آپ لوگ، مولوی صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام، سمجھ رہے ہیں؟ میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ہم اس قسم کے کالے خان اس قابل نہیں ہے کہ ہم سے کوئی ملے۔ میرے بیٹے لا تصعر خدک للناس، آپ اپنے اللہ کو بھلا کریے کہ بے رخی، یعنی اپنے رخسار کو للناس کا معنی عن الناس، لوگوں سے نہ پھیر دے، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور درحال کے اکڑ کر کے نہ چلے، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، ہر اترانے والا اور فخر کرنے والے، اترانے والا اور فخر کرنے والا، شیخی مارنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں رکھتا۔ وقصد فی مشیک، اور میان روی اختیار کر دے، اعتدال اختیار کر لے اپنے چلنے کے اندر، معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ تیز بھی زیادہ نہ چل اور بالکل آہستہ بھی نہیں درمیان۔ وغضض من صوتک، اپنے آواز کو یہ ہے کہ پست کر دے، کیوں؟ ان انکر الاصوات، آوازوں میں سب سے بری آواز لصوت الحمیر، گدھے کی، وہ گدھا تو ضرورت سے زیادہ ہی بولتا، آپ کو پیاس لگ گیا کچھ لگ گیا تو وہی گھر کے اندر بولو، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے لاؤڈ اسپیکر کی آواز یہاں نہیں پہنچتی ہے، جتنا ایک گدھا دیکھا کہ گوٹ کے بالکل آخر میں جب سے ڈھینچو شروع کرتا ہے بغیر لاؤڈ اسپیکر کی پوری دنیا سنتی۔ اب اس کے بعد یہ جو احکام ہے، یہ احکام اسی خالق کے، اسی قادر مطلق کے ہے جس کی یہ کہ قدرت کی نشانی ہے، یہ آپ کو بتا رہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے آسمانوں مسخر کر دیا تمہارے لیے، ما ثبت فی السماوات و ما ثبت فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اور اللہ نے کامل کر دیا آپ پر نعموں اپنے نعمتیں، درحال کہ وہ نعمتیں ظاہرۃ، ظاہری مال ملکیت یہ چیز، وہ باطنۃ، اور باطنی وہ ہے کہ ما یدرک بالوجدان، وجدان کے ذریعے سے جن کا اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، جن کا ادراک ہو وہ کیا ہے، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ علوم بھی ہے، ہدایت توحید بھی ہے، اور ساتھ یہ ہے کہ نعمہ ظاہرتاً، ظاہری تندرستی، باطنہ کے اندر پھر آپ کے معدے کو بھی لکھا ہے، معدہ ہے دیکر اندرون اعضاء، وہ بھی یہ سارے نعم ظاہرہ اور باطنہ اللہ پاک نے آپ کو دیا۔ بس ومن الناس، خبر مقدم، اور لوگوں میں اس کے باوجود لوگوں میں بہت وہ ہے کہ میں یجادل فی اللہ، جو اللہ کے بارے میں، اللہ کی فی اللہ کی فی وحدانیت اللہ کی وحدانیت میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ نہیں جاہل بن کر کے، ولا ہدن، بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، بغیر کسی اللہ کو بھلا کریے کہ روشن کتاب کے، خواہ جاہل سینہ زوری وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ما انزل اللہ، جو کہ قرآن اور حدیث ہے اس کی پیروی کرو، تو قالوا، وہ کہتے ہیں لا نتبع ما انزل اللہ، ما انزل اللہ کی پیروی نہیں کریں گے، پھر کیا کرو گے؟ بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا، ہم اپنے آبا و اجداد کی پیروی کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایتبعون آباہم، یہ ترکیب کئی دفعہ گزری ہے، 7ویں پارے میں اور دوسری پارے میں گزری آپ کے سامنے۔ ایتبعون آباہم، کیا یہ اپنے آبا و اجداد کی پیروی کریں گے؟ حال یہ کہ ولو کان شیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، شیطان اگر ان کو یہ کہ جہنم کی طرف بلائیں اور ان کے آبا و اجداد، پھر بھی آبا و اجداد کی، میں نے باپ کی پیروی کرو، باپ تمہارا سلیم اللہ ہو، باپ کی پیروی کرو، مفتی شفیع ہو، مفتی محمود ہو، ان کی پیروی کرو نا، ان کی پیروی کرو، باپ اللہ آپ کو بلا کر یہ کہ پنڈو پاش ہے بالکل۔
ومن یسلم وجہہ، جو سپرد کر دے اپنے رخ کو اللہ اللہ کی طرف اپنا رخ کر دے، وہ محسن، حال یہ کہ نیکوکار بھی ہو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط قسم کا کڑا، مضبوط رسی، مضبوط کڑا اس نے پکڑ لیا توحید کا۔ وإلی اللہ عاقبۃ الامور، فرماتے کہ اللہ ہی کے پاس انجام ہے، امور کا انجام اللہ کے پاس ہے، لہذا اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اس پر بدلہ اللہ ہی دے گا۔ ومن کفر، جو اللہ کا انکار کرے گا، فلا یحزنک کفرہ، اے پیارے محمد آپ کو غمزدہ نہ کرے اس کا کفر، کیوں؟ یہ آئیں گے ہمارے پاس، الینا مرجعہم، ہمارے پاس ان کو لوٹ کر کے آنا، فننبئہم بما عملوا، ہم ان کو بتا دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا، ان اللہ علیم بذات صدورہم، اللہ تعالیٰ کی دلوں کی حقیقت کو بھی جانتا ہے، سمجھے؟ ذات کا ترجمہ حقیقت سے کر دیا، ان کے دلوں کی حقیقت کو بھی جانتا۔ نمتعہم متاعا قلیلا، کچھ دنوں کے لیے ہم ان کو مزہ دیتے ہیں، ان کو مزہ دیتے دنیا کے اندر، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ایک سخت قسم کے عذاب کی طرف ان کو مجبور کر کے گھسیٹ کر کے پہنچائیں گے۔ پھر توحید پر اور دلیل ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، پتہ کر لے کہ من خلق السماوات والمن مبتدا بنے گا، کون ہے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کرنے والا، خلق السماوات خبر بنے، لَيَقُولُنَّ، وہ کہیں گے اللہ خلقهن، اللہ نے ان کو پیدا کر دیا، قل الحمدللہ، بھائی خود مانتے ہو الحمدللہ علی تمام الحجت علی التوحید، توحید پر دلیل مکمل ہونے پر خدا تیرا شکر ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، لوگ پھر بھی جانتے نہیں ہے اور توحید کا انکار کرتے ہیں۔ ما ثبت فی السماوات والارض، آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے، مملوک للہ، یہ اللہ کی ملکیت ہے، واللہ الغنی غنی عن عبادتکم، ان اللہ هو الغنی عن عبادتکم و توحیدکم، تمہاری توحید اور عبادت سے اللہ بے نیاز ہے، الحمید المحمود فی صفاتی، وہ خود بخود تم تعریف کرو یا نہ کرو، خدا در انتظار حمد مانس، محمد مصطفیٰ براہ ثنانس، خدا ہمارے حمد کے اور ہمارے توحید کے انتظار میں نہیں ہے، اور محمد ہمارے درودوں کے انتظار میں نہیں ہے، محمد ہمارے درودوں کے انتظار میں نہیں ہے، درود پڑھو گے فائدہ آپ کو ہوگا، خدا کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ گے فائدہ آپ کا ہوگا، باقی نہیں ہے کہ خدا کی خدائی میں اضافہ ہوگا، آپ اگر موحد بن جائیں گے اللہ کی توحید کے اندر، توحید کے قائل ہوں گے تو خدا کی خدائی میں اضافہ ہوگا، اور الو کے پٹے آپ اگر نہیں ہوں گے تو خدا کو نقصان ہوگا، کس نے خدا کا کیا بگاڑا ہے؟ تھوڑا سا کم کرو یہ اس طرح والا، الحمدللہ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، لو ان ما فی الارض، یہ ما موصول ہے، ما اضافہ نہیں ہے، لو ان الذی فی الارض، لو ان الذی ثبت فی الارض من شجرۃ، لو ان الذی ثبت فی الارض من شجرۃ، یہ موصول صلہ مل کر کے ان کا اسم ہوگا، اور اقلام، جو کچھ زمین میں جو کچھ درخت وغیرہ ہے، اقلام قلم بن جائے، والبحر، اور سمندر، یزیدہ، یمدہ کا ترجمہ کیا کر رہا ہوں، یزیدہ من بعدہ، اس سمندر کے بعد، سمجھے؟ کیا والبحر، اور سمندر، یمدہ، اس پر زائد ہو جائے، من بعد، اس سمندر کے بعد، سبعۃ ابحر، 7 سمندر اور، اس سمندر پر زائد 7 سمندر اور بھی ہو، ان سب کو یہ سیاہی بن جائے، ان کو لکھو، ما نفدت کلمات اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی انعامات ختم نہیں ہوں گے، اتنے زیادہ۔ ارے انہیں سمجھ میں آگے نہیں آ گیا؟ خیال کر لینا مولانا، ٹوپی نہ گرس۔ لو ثبت فی البر، ان الذی فی الارض، ان الذی فی الارض من شجرۃ، یہ من شجرۃ اس ثبت سے، ثبت کی ضمیر سے حال بنے گا، ثبت فی البفاء، من شجرۃ سے حال ہو گیا، یہ ہو گیا صلہ ہو گیا ما موصولہ کے لیے، ما موصول چونکہ الذی کے معنی میں ہو گیا، موصول صلہ یہ ان کا اسم ہو گیا، سمجھے؟ اور اقلام یہ ان کے لیے خبر ہے، یہ پھر پورا بتاویل مفرد، یہ پورا بتاویل مفرد یہ ثبت کے لیے فاعل بنے گا، اور لو کے تحت یہ ہو گیا شرط۔ فرماتے ہیں کہ لو ثبت ان الذی ثبت فی الارض من شجرۃ اقلام، ہاں، والبحر، یہ آگے بھی چلے گی ترکیب، البحر حال ہے، البحر مبتدا بنے گا اور پورا جملہ حالیہ بنے گا، اور ثابت ہو جائے بفرض المحال، بفرض المحال، زمین کے اندر جو کچھ درخت ہے یہ قلم بن جائے، والبحر، اور سمندر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمندر، یزیدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، پھر اس کے بعد 7 سمندر اور بھی سیاہی بن جائے، یہ اللہ کو بھلا کر، یمد من بعد سبعۃ ابحر، فعل فاعل مل کر کے متعلق یہ خبر بنے گا، یمد فعل با فاعل مفعول مل کر کے البحر کے لیے، پھر یہ جملہ حالیہ بنے گا۔ اب یہ پورا کا پورا ہو گیا شرط، ما نفدت کلمات اللہ، اس کے لیے جزا ہے۔ لو ثبت ان الذی فی
الارض، زمین کے اندر جو کچھ ہے، من شجرۃ درحال کے درخت، اقلام یہ قلم بن جائے، والبحر اور سمندر، یزیدہ من بعدہ اس کے بعد سبعۃ ابحر اس پر، یزیدہ یفوقہ 7 سمندر اور آ جائے، یہ سارے مل کر کے ما نفذت کلمات اللہ، اللہ کی نعمتیں لکھتے لکھتے یہ اللہ کا بھلا کرے کہ ختم نہیں ہوں گی۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق اور حکمت والی۔ ارے تمہارا پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ما خلقکم ولا بعثکم، تمہارا پیدا کرنا اور تمہیں اٹھا دینا یہ نہیں ہے، ما خلقکم ولا الا کائنان کنفس واحدۃ، مگر ایک نہ، جیسے ایک انسان کو پیدا کرنے میں کوئی دشواری مجھے نہیں ہوئی، 7 آسمان 7 زمین تمہیں سب کو پیدا کرنا اسی طرح ایک شخص کی پیدائش کی طرح۔ ان اللہ سمیع بصیر، سمیع لاقوالکم، آپ کے اقوال کو سن رہا، بصیر باحوالکم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے کمال اوصاف کو بتا رہا ہے، توحید پر دلائل ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، رات کو داخل کرتا ہے دن میں، ویولج النہار دن کو داخل کرتا ہے فی اللیل، وسخر الشمس والقمر، شمس و قمر کو مسخر کر دیا، کل یجری ان میں سے ہر ایک چلتا ہے الی اجل مسمی ایک وقت مقرر تک، وقت مقرر تک روان دوان ہے، کل یجری الی اجل مسمی، یجری خبر بنے گا کلوں کے لیے، وان اللہ وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمی، اور وان اللہ بما تعملون خبیر، وان اللہ خبیر بما، اس ان اللہ کا عطف ہے، الم تر ان اللہ یولج اللیل، الم تر ان اللہ خبیر بما تعملون، سمجھ میں ہے کہ نہیں، اسی ان پر، وان اللہ خبیر بما تعملون۔ ذالک، یہ مذکور صفات اللہ تعالیٰ کی کیوں ہے، یہ مذکور صفات اللہ کے، کائن ثابت بان اللہ هو الحق، اللہ تعالیٰ کا وجود حق اور برحق اور سچا ہے، وانما يدعونه، یہ بان اللہ و بانما يدعون اسی پر عطف ہے، ما يدعونه من دونه، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے هو الباطل، وہ باطل ہے، وان اللہ، اور یہ اس وجہ سے ان اللہ هو العلی، اللہ تعالیٰ کی اونچی شان بھی ہے، اور الکبیر، بہت بڑی ذات ہے۔ علم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کشتیاں چلتی ہیں، علم تر ان الفلک تجری فی البحر، سمندر کے اندر چلتی ہے، بنعمت اللہ، اللہ کی مہربانی سے چلتے ہیں، یہ اللہ ان کو چلاتا اس لیے، لیوریکم تجری کے ساتھ یہ چلتی ہے اللہ کی نعمت اور اللہ کے احسان کی وجہ سے، لیوریکم من آیاتی، تاکہ اللہ اپنے آیت قدرت آپ کو دکھا دے۔ ان فی ذالک، ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا کریں گے آپ، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، 4-5 چٹان کی ہے، 4-5 چٹان کی، اس کو اگر آپ پھینکیں گے سمندر کے اندر جا کر کے نیچے جائے گا، اس کا وزن جو ہے نا یہ نیچے جائے گا، اور اتنی کشتی ہے کہ یہاں سے لے کر کے ہمارے اس گھر تک ہزاروں لوگ اس میں بیٹھتے ہیں، گاڑیاں بھی اس میں رکھتے ہیں، بڑے بڑے ٹرکیں بھی اس میں، سامان ان کے اندر، لیکن وہ پانی کے اوپر جا رہا ہے، وہ غرق نہیں ہو رہا، یہ تو غرق ہوگا، یہ اوپر نہیں جائے گا، سمجھ میں کہ اوپر نہیں رہے گا، نیچے جائے گا، اور اتنے وزنی چیزیں اگر ثقالت کسی چیز کو لے جائے نیچے تو ثقالت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ نیچے جانا، تو ان کو نیچے جانے چاہیے، لیکن وہ پورا لوہے کا بنا ہوا ہے اور اوپر جا رہا ہے، یہ خدا کی قدرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اس کا بانی مبانی فرماتے کہ اس کو بنایا بھی حضرت نوح علیہ السلام نے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے بنا دو، طریقہ انہوں نے سکھایا امت کو۔ ان فی ذلک لآیۃ، ان تمام باتوں کے اندر اللہ کو لآیۃ کائنۃ لکل صبار شکور، صبر والوں کے لیے اور شکر گزار لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ وَإِذَا غَشِّيَهُم مَوْجٌ، اور جب ان کو بھی سمندر کے اندر موجیں آ جاتی ہے تو یہ بھی خدا کو یاد رکھتے۔ وَإِذَا غَشِّيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جس وقت موجیں ان کو ڈھانپ لیتی ہیں، موج کائن كالظُّلَلِ، سائبانوں کی طرح، تو یہ ہو گیا شرط، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ ہی کو پکارتے درا حال کہ مخلصین لہ العبادت، سمجھے، النداء، صرف اللہ ہی کو پکارتے۔ فلما نجاہم الی البر، جس وقت اللہ تعالیٰ خشکی کی طرف ان کو نجات دیتا ہے تو اس کے بعد فمنہم مقتصد، کچھ ان میں سے میانہ رو یعنی انصاف پرست ہے، وہ موحد ہے، وما یجحد، اور کچھ یہ ہے کہ شرک کرتے ہیں، وما یجحد بآیاتنا الا کل خطار کفور، ہماری آیات قدرت کا انکار نہیں کرتا مگر الا کل خطار، عہد توڑنے والا، معاہدہ کو توڑنے والا، اور کفور، ناشکر آدمی، سمجھے۔ سمندر کے اندر کہتے کہ اے اللہ مجھے بچا دے، اے اللہ مجھے بچا دے، اے اللہ بچا دے، جب باہر نکلے کہتے کہ شاباش ہے، کشتی نے بچایا، اللہ کا مجھ پر کیا مسئلہ ہے، کشتی نے بچایا۔ ارے بھائی بلوچ نا خدا بھوتتا وجہ، ہمارے نا خدا کہتے ڈرائیور کو جہاز کے ڈرائیور کو کہتے نا خدا، ارے بھائی وتی بلوچ بھوتتا، ارے بلوچ بھوتتا، سمجھے، کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا نیچے اتر نہیں سکتا، کہتے کہ اللہ
اترنے کی کوئی صورت نہیں، پھنس گیا، مجھے صحیح سالم ٹھیک طریقے سے اللہ اگر آپ اتار دیں گے تو ایک گائے آپ کے لیے قربان کروں گا۔ پھر چمٹ 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 کر کے آہستہ 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 نیچے آ گیا، نیچے جب آ گیا کہنے لگے یہ تو میں اپنی محنت سے آپ کے لیے گائے کیوں قربان کر دوں، یہ تو میں اپنے کمال سے آ گیا، اپنے محنت سے آ گیا، آپ کے لیے گائے کیوں قربان کروں۔ یہ ہے جی، یہ وہ انسان ہے، سمجھے بھائی جان۔ اول الناس ناسن، بولو اول الناس مضاف مضاف الیہ مبتدا، ناسن اس کے لیے خبر ناسیون، سب سے پہلا انسان اول الناس ناس، ناسیون بھولنے والا ہے، سب سے پہلا انسان بھول گیا۔ فنسی آدم ولم نجد له عزما، انسان بھولنے والا ہوتا اور کیا ہوتا ہے۔ اب آخر سورت ختم ہو رہا ہے، واضح و نصیحت کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، سمجھو یہ سورت حضرت لقمان علیہ السلام، سورہ لقمان، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرا کرو، بخشو یومن، اور ایسے دن سے ڈرا کرو کہ لا یجزی فیہ والد عن ولدی، والد کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا گا، والد اپنے اولاد کو کوئی فائدہ، ولا مولود، اور نہ کوئی اولاد ہوا جاز عن والدی، کہ اپنے والد سے یہ والد کو بدلہ دے شاید کسی چیز کا نہیں دے سکے گا۔ مسئلہ بالکل آسان ہے، والد اللہ کو بلغ معطوف علیہ ان ولدہ، یہ متعلق ہوگا لا یجزی کے ساتھ، واو عاطفہ لا زائدہ ہوگا، اور مولود یہ اللہ کو بھلا کریے کہ والد پر اس کا عطف ہے، لیکن مولود موصوف ہے، اور ہوا مبتدا، جازن ان والدی شیء، شیئن مفعول بہ ہے جازن کے لیے، یہ جازن خبر بنے گا ہوا کے لیے، پھر پورا جملہ صفت بنے گا مولود کے لیے، مولود کا عطف ہے والد پر، والد فاعل ہے لا یجزی کا، لا یجزی اپنے فاعل سے مل کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، فعل اپنے فاعل اور متعلقات سے مل کر کے یہ صفت بنیں گے اللہ کو رکھے یومن کے لیے، یومن مفعول بھی اخشو کے لیے، گڑ گڑ نہیں کرو استاپ دغ ان وعد اللہ، اللہ کا بعثت والا جو وعدہ ہے حق، وہ بالکل برحق ہے۔ اذا کان الامر كذلك، جب یہ صورتحال ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ، اور اللہ کے بارے میں آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، الغرور، دھوکہ دینے والا، فریب دینے والا، یعنی شیطان۔ یہ ہے، یہ دن خطرناک قسم کا ہے، لیکن یہ دن کب آئے گا؟ فرمایا کہ اس کا علم کسی کو بھی نہیں، آئے گا ضرور آئے گا، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ کب آئے گا۔ ان اللہ عنده علم الساعۃ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے علم الساعۃ، قیامت کا، وینزل الغیث، اور وہی خدا ہے کہ جو بارش کو اتارتا ہے، ویعلم ما ثبت فی الارحام، رحم مادر کے اندر جو کچھ ہو اس کو جانتا ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی نفس کو پتہ نہیں ہے کہ ماذا تکسب غدا، یہ ماذا یہ شے کے معنی مفعول بھی ہوگا تکسب کے لیے، سمجھے، اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کمائے گا کل، آئندہ کل کسی نفس کو، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی نفس کو پتہ نہیں ہے کہ کس سرزمین کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے جا کر کے وہ مرے گا۔ ان اللہ علیم الخبیر، بے شک اللہ کی ذات یہ ہے کہ علم رکھتا ہے تمام حالات کا، خبیر اور باخبر ہے تمام حالات سے، انسان کو کوئی پتہ نہیں۔ 5 چیزیں آگے ابن عباس کا قول ہے، هذه الخمسة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مصطفى فمن ادعى انه يعلم شيء من هذه فقد كفر بالقرآن لانه خالفه، یہ 5 چیزیں کسی کو اس کا علم نہیں، جو کہتے ہیں کہ غیر اللہ ان کو جانتا ہے تو اسپیشل قسم کا کافر ہے۔ هذه الخمسة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مصطفى فمن ادعى انه يعلم شيء من هذه فقد كفر بالقرآن۔ اس وجہ سے جو بدعتی حضرات ہیں ہمارے ہاں، اس میں ہمارے علماء کے 2 گروپ ہو گئے۔ شیخ حضرت رئیس المفسرین مولانا حسین علی کہتا ہے یہ مشرک ہیں، اس کے شاگرد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ مولانا پنجفیری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں مشرک ہے اور کافر ہے، اور یہ تخصیص بھی نہیں کرتے، لا تنکحوا المشرکات، ان کے ساتھ نکاح کی اجازت بھی نہیں، نکاح کیا کسی نے تو ٹھیک نہیں ہے۔ باقی ہمارے جو فقہا حضرات ہیں، دارالعلوم والے، بنور ٹاؤن والے، فاروق والے، اور اسی طریقے پر دیگر جو لاہور اشرفی والے، یہ حضرات فرماتے کہ مؤولین ہے، بدعتی ہے لیکن محرفین نہیں ہے، لیکن مؤولین ہے۔ اور عربوں کے ہاں بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ عرب اس قسم کے لوگوں کو اسپیشل کافر قرار دیتے، سعودیہ والے بھی اس طرح، ان کے تکفیر کے فتواؤں کے، شیخ صالح العثیمین کا فتاویٰ 50 جلدوں سے زیادہ ابھی چھپ چکے ہیں، اس کے اندر فتاویٰ علماء بلد الحرمین، اس میں بھی 2 جلدوں میں میرے پاس ہے وہ۔ خیر آپ لوگ بڑے لوگ ہیں۔